ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ لبیک میں لبیک حاضر ہیں، سلسلہ لبیک میں، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ نگران مرکزی مجلس شورا بھی بذریعہ انٹرنیٹ UK سے، جو آپ سفر پر ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سلسلے کا فارمیٹ اور سلسلے کا جو انداز ہے وہ بخوبی آپ کے علم میں ہے، مگر آج کے سلسلے میں ہم کچھ نئی دلچسپیوں کے ساتھ، نئی دلچسپ مراحل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی کسوٹی بھی ہوگی، انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے، ہمارے سوالات بھی ہوں گے، اور آپ کے بھی سوالات ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کے بھی سوالات کو ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کہیں نہیں جائیے گا، نیت فرما لیجئے اول تا آخر انشاءاللہ اس سلسلے میں بیٹھیں گے۔ ایک موضوع بھی ہوگا جس پر کچھ گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں موضوع کی جانب، اور سلمان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ مدنی پھول۔ جی سلمان بھائی۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے، پرٹیکولر موضوع ہے، جس پر ہم نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ سے مدنی پھول لیں گے، وہ موضوع ہے میزبان اور مہمان۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان میزبان بھی بنتا ہے اور مہمان بھی بنتا ہے۔ دین اسلام وہ آفاقی مذہب ہے، وہ لازوال مذہب ہے، وہ چمکتا دھمکتا سرمایہ حیات ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ انسان کو جو جو مراحل پیش آ سکتے ہیں، جو جو اس کو حوادثات پیش آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ بندہ میزبان بھی بنتا ہے، مہمان بھی بنتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مہمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا ہے، اور میزبان کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روایات اور حکایات بھی بیان ہوں گی۔ مہمان کی آمد انسان کے لیے بڑی، میزبان کے لیے بڑی برکت کا باعث بھی بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ انسان کو چیز کبھی کبھار مل جایا کرتی ہے جس کا وہ عرصے سے متلاشی ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتا۔ اس حوالے سے بھی ایک حکایت ہے، وہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ اور پھر جب انسان مہمان بنتا ہے یا میزبان بنتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سے ایسے کام کر دیتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے، اور کون سے ایسے کام نہیں کرتا جو کرنے چاہیے، اس پر انشاءاللہ عز و جل نگران مرکزی مجلس شورا سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ 3 اشخاص بروز قیامت اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ ایک ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا،
کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے صرف یتیم بچے چھوڑے، تو وہ عورت کہے کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، بس اپنے یتیم بچوں کی نگہبانی کروں گی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جائے یا پھر اللہ عز و جل ان کو غنی کر دے۔ اور تیسرا فرمایا وہ بندہ جس نے کھانا تیار کیا، بس اپنے مہمان کی ضیافت کی اور اس میں خوب اچھی طرح خرچ کیا، پھر یتیم اور مسکین کو بلایا اور انہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کھلایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مہمان نوازی کرنے والے کو گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پا رہا ہوگا۔ مہروز بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ واقعی میں مہمان نوازی جو ہے یہ خود سنت بھی ہے اور میزبانی بھی سنت ہے، اور اس کے فضائل و برکات قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں وارد ہوئے، اور ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی حکایات ہمیں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کے ادوار میں، خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، کہ دل چاہتا ہے یا تو میزبان بن جائے یا مہمان بن جائے۔ واقعتاً اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور بعض لوگوں کا ایک خیال یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بھائی غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کو پلاؤ، اور جو مالدار ہیں، جو صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کی دلجوئی یا اس کی مہمان نوازی جو ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جہاں پہ بھی مہمان نوازی کے فضائل آئے ہیں تو وہاں مطلقاً آئے، چاہے کوئی صاحب ثروت ہو، غنی ہو، صاحب حیثیت ہو، یا کوئی بھوکا ہو، تنگ دست ہو۔ ایک روایت میرے سامنے بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے برا، آدمی جب اپنے دینی بھائی کی اللہ عز و جل کے خاطر مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا، کوئی شکریہ نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ تو واقعتاً یہ روایات ہم پڑھتے جائیں، سامنے موجود ہیں، اور اس کے فضائل بیان کرتے جائیں۔ مہمان نوازی پہ جنت تک کی بشارت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے، جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کرے، جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیسی برکتیں ہیں، کیسے فضائل ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیونکہ کامل نمونہ ہے، اور اس میں ایک بہترین ہمارے لیے جو ہے ایک نقش قدم فراہم کر دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان پہ چلیں تو فلاح و فوز جو ہے وہ ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سب انہی کا کھاتے ہیں، یوں تو جس کو جو ملا ہے انہی کے دم سے ملا ہے، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے، صحابہ کی دلجوئی کے لیے اور ہمارے لیے ایک نقش راہ فراہم کرنے کے لیے خود مہمان بھی بنے۔ صحابہ نے دعوت کی اور آپ مہمان بنے، صحابہ نے آپ کی مہمانی کی، اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے تو اپنے دشمنوں کی بھی مہمانی کی ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی اگر وہ آ گئے ہیں تو اچھا برتاؤ کیا ہے، اور جو مہمانی کے ایک تقاضے ہو سکتے تھے وہ پورے کیے۔ جی بابا، مہمانی کی جو آج تقاضے بھی مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی جو جاری ہے ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں کا مہمان بننا نصیب فرمائے، اور کچھ وہاں کے مہمان ہوں گے بھی اس وقت، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کل جو ہے وہ حاضری ہو جائے مدینہ منورہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جائیں تو ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا۔ آپ بہت ہی پیارے اور مقدس مہمان ہیں، مسجد میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کے مہمان آ گئے، ٹھیک ہے، کتنے پیاری باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک ہمیں مقدس جگہوں کا جو ہے مہمان رکھے۔ مہمان نوازی کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی کی، کتنی پیاری بات ہے۔ ایک میں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آپ جو 3 اسلامی بھائی ہیں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اب ہم چاروں مل کر ہم ایک کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، جیسے ہمارے مہروز بھائی سلمان مدنی، ہمارے سرفراز باپو ساتھ ہیں۔ اب جیسے کہ میں کسی کے گھر مہمان بن کر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج جانا بھی ہو، کل جانا ہو، یا آپ کے یہاں کوئی آئے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہماری اس بات میں شامل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز تو نہیں ہم سن سکتے، لیکن آپ
تھوڑے ڈسکس کیجئے جس طرح ہم بات چیت کر رہے ہیں. جب میں کسی کا مہمان بن کر جاتا ہوں, جی مہراز بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, جی. اگر آپ کسی کا مہمان بن کر جاتے ہیں تو آپ کی کیا خواہش ہے, مجھے کس طرح عزت افزائی کی جائے, ایک بتائیں کوئی بھی. یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شامل ہیں. اب وہ بڑی پرسنل سی بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے جو ایک سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہیں پہ مہمان بن کے جاتا ہوں میں, مختصر بتائیں. اور میری جو خواہش ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ پردہ قائم رہے. جب میں کسی گھر میں جاؤں اور وہ گھر والے بلائیں, کھانے پینے کی بھی باتیں کر سکتے ہیں, اجازت ہے آپ کو. جی سلمان بھائی, اگر آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں تو کیا خواہش ہے کہ یہ ہونا چاہیے, پھر میں بھی بتاؤں گا. جی یہ باپو مشکل میں ڈال دیا آپ نے. نہیں بھائی ایک بات بتائیں کہ یہ ہونا چاہیے. آسان بات کریں نا, اب اتنی مشکل بات کیوں کر رہے ہیں؟ سرفراز بھائی آپ بتائیں. جب میں جا رہا ہوں مہمان نوازی کے لیے کہیں جاتا ہوں تو بھائی اظہار دیکھیں, ایک ہوتا ہے اظہار نہیں کرنا ہے. آپ کہیں جاتے ہیں تو مہمان نوازی کے لیے جاتے ہیں یا مہمان بن کے جاتے ہیں؟ مہمان بن کے جاتے ہیں. جی میزبان نوازی کے لیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے اس سے اظہار کرنا, اس سے اظہار کرنا کہ یہ انٹینشنز اور نیتیں آپ پوچھ رہے ہیں, کیا ارادے ہوتے ہیں یا مطلب کیا خواہش ہوتی ہے اور کیا مطلب جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہاں دل میں ہے کہ ہم کس طرح ہماری عزت افزائی ہو. عزت افزائی ہو, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی پردے کا اہتمام ہو. پردے کا اہتمام ہو. باپو یہاں تک یعنی کہ یہ واقعی ایک بہت پرسنل سا سوال ہے, کوئی خاص مطلب جو ہے وہ ایک معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے, حقیقت میں معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے. باپو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ مہمان بن کے نیتیں نہیں کرتے, ارادے نہیں کرتے, یہ بھی اچھا میں آتا ہوں تھوڑا اس طرف نا, اور مطلب جو ہے وہ سامنے والی سائیڈ جو ہے نا وہ بالکل دیکھیں یہ بھی اپنی سائیڈ ہے. اچھا جیسے کہ میں مہمان بن کے جا رہا ہوں, سوال ہم سے بھی ہوا ہے. اچھا جیسے کہ میں مہمان بن کے جا رہا ہوں نا, میں مہمان بن کے جا رہا ہوں, ایک خواہش ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بسوں کا ہوتا ہے, بندہ اکیلے بولتا ہے, جیسے سلمان بھائی بھی اکثر مجھے کہتے رہتے ہیں بھائی وہ ناشتہ کہاں ہے, یاد ہے سلمان بھائی, کب آ رہی ہے لسی. تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ دل کی بات کرتا ہے. اب جیسے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا یار, جب میں جا رہا ہوں کسی کا مہمان بن کر تو وہ گیٹ کھول کے استقبال کریں, یہ اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ آئیے آئیے, آپ کے آنے سے خوشی ہوئی, مرحبا, جو اس کی دل کی کیفیت ہے. پھر مجھے عزت افزائی کے ساتھ بٹھائیں, اچھی جگہ پہ بٹھائیں. اچھا جی میں جب میں آ جاؤں تو پھر جو کوئی پانی پیش کرے, کوئی دودھ کا پیالہ پیش کرے, پھر اس کے بعد کھانے کا دسترخوان لگے تو میری من پسند چیز تو ہو نا اس کے اندر. اب جیسی بھی دعوت ہو, پھر اس کے بعد جو ہے مجھ سے اچھے انداز سے بات کریں, مجھ سے جو ہے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مجھ سے جو ہے گھر والے بھی ملنے آئیں تو مجھ سے یہ بھی خیریت معلوم کریں, مجھ سے وہ بھی خیریت معلوم کرے. تو آپ نے جب لسٹ بنائی تو آپ کی لسٹ میں جو ہے 10 باتیں آئیں کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہونی چاہیے. تو بس اب آپ اس لسٹ کو سنبھال کے رکھیں. اب جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو آپ نے یہ 10 باتیں اس کے سامنے پیش کرنی ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ہم تو سمجھ رہے تھے باپو مہمان بنا رہے ہیں, لیکن باپو نے مہمان میزبان کے لیے آداب بیان کر دیے. جو ہم چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہو, تو وہ جو مہمان آیا ہے, میں وہ غریب آیا ہوا ہے, میں اس کے جا کے اس کی خیر خیریت بھی نہ لوں, اس سے 2 میٹھے بول بھی نہ بولوں, اور میں توقع یہ کروں کہ جب میں اس کے گھر جاؤں اور پھر جو ہے میرے سامنے اس قسم کا لوازمات ہوں. تو یہ نہیں ہوتا کہ سوئی کے پیچھے دھاگا ہے. آپ اچھے انداز سے چلیں, کچھ جب مہمان آئے تو تحفے تحائف بھی پیش کریں, اور رخصت کے وقت جو ہے گیٹ تک اس کو رخصت کرنا یہ سنت بھی ہے. تو جب کوئی آیا ہے مہمان تو گیٹ پہ ارے ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ نگران شورا آئیں گے تو میرے ذہن میں کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہیں. جیسے چھٹی کا دن ہے باب المدینہ پاکستان میں, تو ہوتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج ہم آپ کو سرپرائز دینے والے ہیں. اچھا جی کیا سرپرائز ہے؟ آج ہم سب گھر والے مل کر آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. اب اس قسم کا بھی ماحول بنتا ہے. اب نگران شورا آئیں گے تو کیا مدنی پھول ہوں گے. اب وہ بیچارے کی اپنی کوئی پلاننگ تھی, وہ کہیں جانا چاہتا تھا, آپ کو بلانا نہیں چاہتا تھا, وہ خود تیار کھڑا ہوا ہے. اب آپ نے جو ہے اس کو ایسا سرپرائز دیا. کیا کہتے ہیں سلمان بھائی اس بارے میں؟ یہ اس سرپرائز پر تو نگران شورا مدنی پھول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بڑے پیارے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. میم ایک آپ باپو اس کا ایک وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں دین اسلام نے ہمیں محبت, امن, آشتی, اس کے فروغ کے لیے کیسا پیارا, میٹھا اور رہنما اصول گویا کہ عطا فرما دیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے آپ اس کا احترام کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا الضیوف, کہ مہمانوں کا اکرام کرو. جو تمہارے پاس مہمان آتا ہے سلمان میں اس کے ساتھ جوڑا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کے ساتھ بیان ہوا حدیث پاک میں کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے, اس کی عزت افزائی کرے. کتنی بڑی بات ہے اگر سوچیں. یہاں پر امیر اہل سنت کا ایک مدنی پھول یاد آ گیا. ایک مبلغ تھے ہمارے, مبلغ دعوت اسلامی, ایک بیان کر رہے تھے. بولے یہ بتائیے
جیسے آپ لوگوں کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ کہ آپ میں سے کس کس نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی ہو. جو مبلغ تھے بیان کر رہے تھے کافی اسلام میں موجود تھے, تو انہیں کس کس نے ملاقات کی ہے, تو سب نے جو ہے ہاتھ بلند کیے. اکثریت ایک تعداد تھی جس کی ہاتھ بلند تھے کہ ہماری امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی ہے. پھر ان مبلغ نے کہا اپنے ہاتھ اوپر رکھیے گا. اب یہ بتائیے کہ ملاقات کی ہو اور تحفہ نہ ملا ہو, وہ ہاتھ جو ہے نیچے کر لے. تو جتنے ہاتھ اوپر تھے وہ ہاتھ اوپر ہی رہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تھوڑی سی صحبت ملتی ہے, ہم ان کے تھوڑی دیر کے مہمان ہوتے ہیں. اور ایسا ہے کہ ملاقات ہو اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے کوئی تحفہ لے کر نہیں آئے. یہ کہ جو ظاہری تحفے ہیں وہ بھی ملتے ہیں, اور جو باطنی تحفے ہیں کہ بندہ جو ہے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے, بے نمازی تھا تو نمازی بن جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے چہرے پر داڑھی شریف بھی آ جاتی ہے, وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہے. جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جو دینی تحفے ہیں وہ بھی لے کر آتا ہے, اور جو دنیاوی تحفے امیر علیہ سنت وہ بھی عطا فرماتے ہیں. تو کیا کیا یہاں شان ہے. تک کہ امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی جو مہمان نوازی سے سرفراز ہوتا ہے, تو امیر اہل سنت کے دست مبارک سے جو وہ باپو آپ طعام اپنا کا تھال نام بھی لے آئیں غیر شعوری جی طور پر, آپ اپنا نام لے آئیں اس میں. صحیح جا رہے تھے. تو طعام کا تھال بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم سبحان العالیہ دست اللہ. مبارک سے پیش فرماتے ہیں. جی. یہاں تک کہ مطلب اسلامی بھائی دوڑتے ہیں لینے کے لیے کہ نہیں ہم مطلب دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کچھ مطلب جو ہے وہ دعائیں بھی عطا فرماتے جاتے ہیں. دعائیں مدینہ عطا فرما دیتے ہیں, کبھی کسی کو خیرات مدینہ عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ ایسا آپ کا ایک پیارا سا وصف ہے آپ کی مہمان نوازی کا کہ خود سے کام کرنے کا. سبحان یہ نہیں, اللہ. یہ بھی ہوتا ہے ایک کہ آپ کسی کے ہاں مطلب جب مہمان کی صورت میں گئے, یا مطلب میزبان جو ہے وہ میزبان اپنے مطلب خادموں سے, اپنے کروا مطلب سکتا ہے چھوٹوں کام. سے, اور مطلب جو ہے وہ ایک خود کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, ماشاء اس پر اللہ, امیر اہل سنت کیا اور پیاری نگران بات شورا ہے. اکثر مرتبہ مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. یار خود سے اٹھ کر مطلب پانی پلانے کے حوالے سے کتنا چھوٹا سا عمل ہے, کتنا مطلب جو ہے وہ قلیل وقت کا عمل ہے, مگر اس کی طرف کیسی پیاری توجہ دلائی جاتی ہے عموماً. اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پیارا وصف ہے. یہاں تک کہ جب علماء کرام تشریف لاتے ہیں, آپ کی مہمان نوازی کا کیسا عالم ہوتا ہے. ناشتوں پر مطلب جو ہے ناشتوں پر اسلامی بھائیوں کی جب حاضری ہوا کرتی تھی, آپ مطلب جو ہے دسترخوان پر ساتھ ہی مطلب جلوہ فرما ہو جاتے, تشریف فرما ہو جاتے, اور آپ مدنی پھول بھی عطا فرماتے, گفتگو بھی فرماتے, امیر اور علیہ دلجوئی سنت کی بھی تو مہمان فرماتے. نوازی ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو, مطلب جتنا ہم نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت کا کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی کھانے پہ مدعو ہوتے ہی ہیں, کھانے پہ ساتھ ہوتے ہی یعنی ہیں. آپ کا مبارک دسترخوان کبھی اکیلا گویا کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا. یعنی جب آپ باب المدینہ بالخصوص تشریف فرما ہوتے ہیں, اور مہمان نوازی کی برکتیں ہی برکتیں جیسے کہ بتائی بھی گئیں. ایک حدیث پاک ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے, بلکہ اس سے بھی تیز. سنن ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان پر جب ہم چھڑی رکھ دیں تو وہ فوراً لڑک کے نیچے کی طرف آتی ہے, تو مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس طرح تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے. اور مہمان نوازی یہ جیسے کہ بتایا بھی گیا کہ یہ سنت مبارکہ ہے, امیر اہل سنت کا ایک انداز. نگران شورا اس وقت جو ہے وہ سفر پر ہیں, اور آپ مطلب وہاں آپ کا جو مبارک انداز ہے. جی, نگران شورا بھی مہمان ہیں, عبدالحبیب نگران شورا مہمان ہیں, میزبان ہیں, مطلب وہ بھی نگران شورا سے انشاءاللہ مطلب جو ہے ماشاء اللہ مرحبا مرحبا صد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سیدی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. باپو بات کر رہے تھے کہ آپ ابھی مہمان ہیں, میزبان ہیں, تو یہ نگران شورا آئیں گے تو انہیں سے پوچھیں گے, باپو کے سوال کا جواب ہو جائے حضور. جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو مہمان بن جائیں گے, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رہیں گے تو نہ مہمان نہ میزبان, اور ایک نارمل روٹین چلتی ہے. سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. عابد باپو نے بھی ایک سوال کیا تھا جی, وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا آئیں گے تو پوچھیں گے. ایسا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ بس اوقات جیسے چھٹی کا دن ہے, اب کوئی کسی کو فون کرتا ہے اور انداز یہ ہوتا ہے کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, ہم آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. بولتا ہے جی سرپرائز دینے والے ہیں, بولتا ہے جی دیجئے.
بولے آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج رات ہم پوری فیملی کے ساتھ آپ کے گھر پر آ رہے ہیں، کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ سرپرائز تو ختم ہو گیا۔ اب یہ کیسا سرپرائز ہے صاحب، کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے آپ؟ نہیں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کال کر کے نہیں کہا کہ دروازہ کھولیے، ہم آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، تو اب اتنا ٹائم دیا، اس کی مہربانی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا نہیں کہ آپ فارغ ہے یا نہیں ہے، ہم آ سکتے یا نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کے گھر پر بھی اگر ہم کو جانا ہے تو پہلے سے اس کے لیے ایک سہولت والا ٹائم ہونا چاہیے۔ اگر اس کو زحمت ہو سکتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مہمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں میزبان کے لیے راحت کا سبب بنوں، واہ، نہ کہ میں اس کے لیے زحمت کا سبب بنوں۔ جی ماشاءاللہ ایک مہمان کی اپنی فضائل ہے، مہمان کی ایک اپنی برکتیں ہیں۔ تو اب جیسے میں یہاں کئی گھروں، ابھی بھی کسی گھر پر ہوں، تو اب یہ کہ عموماً ہم کسی کے گھر پر اگر مہمان، اب میری مہمانی اور عام آدمی کی مہمانی میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے۔ ایسے مہمانوں کی بعض اوقات اقسام ہے۔ There is a different kinds of guests. Some guests they come at their some home، کسی گھر پر آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، اچھا سنگل آتے ہیں، کوئی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، کوئی بچوں کو لے کر آتے ہیں، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، کوئی گھر پہ نہیں آتے، کوئی ہال میں آتے ہیں، کہیں انوائٹ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اچھا کوئی ہوتے ہیں جو 1 دن 2 دن 3 دنوں کے لیے کہیں قیام کرتے ہیں کسی کے گھر میں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی اس کے مینر سے اپنے اپنے اس کے اصول ہونے چاہیے، کہ سب سے بنیادی اصول میں جو عرض کروں گا، لیکن اتنی سی بات میں عرض کروں گا تاکہ پھر آپ کے دیگر سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہو، کہ مہمان کو چاہیے کہ ہرگز میزبان کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، نہ اس کے کھانے میں تنقید کرے، نہ اس کے گھر پر تنقید کرے، نہ اس کی اشیاء پر تنقید کرے۔ اچھا ایون کہ اگر وہ جس صوفے پر کہا جی بیٹھی ہے، تو نہ اس صوفے پر بعض اوقات آدمی چادر بچھا دیتا ہے، تو اب چادر ہٹائے نہیں، کہ ہو سکتا ہے نیچے صوفہ پھٹا ہوا ہو، بعض اوقات بعض سامان پر چادر ڈال دی جاتی ہے، تو سامان سے چادر نہ ہٹائے، ہو سکتا ہے سامان دکھانے جیسا نہ ہو۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو بیڈ روم دیتا ہے سونے کے لیے اپنا، تو اس کی الماری کھولی جائے، اس کے دیگر چیزیں نہ کھولی جائے، کیونکہ ایک فیملی بیڈ روم ایک طرح سے لائک آف فیملی روم ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ نظر آ جائیں جس سے دکھانا وہ اس کو شرمندگی ہو۔ باتھ روم یوز کرتے ہیں تو باتھ روم میں بھی جائیں تو نارملی جو ایک باتھ روم یوز کرنے پھر آ جائیں، وہاں پہ الٹی سیدھی حرکت نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے، یہ بھی کھول رہے وہ بھی کھول رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب واپسی ہو تو بستر سمیٹ لینا چاہیے، صفائی ستھرائی کے ساتھ واپس ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ واپس جائیں تو آپ کے میزبان کے دل میں آپ کی محبت اور عظمت بڑھے گی، یعنی کتنا صاف ستھرا، نفاست پسند اور ایک دیانت دار قسم کا میرا مہمان تھا، کہ اس کے آنے سے مجھے الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے بچوں سے محبت کریں، اور جب جا رہے ہیں یا گھر میں ہیں تو بچوں کو کوئی تحفہ دے دیں۔ اگلا آپ کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، اگر 100-200 روپے کے تحفے اگر آپ اس کے بچوں کو دے دیں گے تو اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی، اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ بس طنز اور تنقید اور اس طرح کی چیزوں سے بچ کر آپ کہیں بھی اگر مہمان ہوں گے، اور بوجھ نہ بنے، ڈیمانڈ نہ کریں، یار یہ نہیں ہے، یار وہ نہیں ہے، یا جوس تو پلا دو، یار یہ تو پلا دو، یار یہ تو کھلا دو، اس طرح ڈیمانڈ نہ کریں، کہ ڈیمانڈ کریں گے وہ شرمندہ ہوگا، کہ اس بیچارے کی جو پوزیشن ہے وہ عموماً میزبان یہی کوشش کرتا ہے کہ مہمان کو اپنی جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے اس میں سے اچھا پیش کرے۔ تو یہ چند مدنی پھول ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ان کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی رشتہ دار عزیز ملنے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لو بھائی آگے جے، لو بھائی آگے ہیں، ابھی یہ ہمارا جو ہے نا وہ کچرا کر کے ہی جائیں گے یہاں سے، یا ہمارا کنڈا کر کے جائیں گے، یہ بھی بعض کا لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔
تو اس ایٹیٹیوڈ کو آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا اس میں فرمائیں یہ بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایسی آتی ہے جیسے کاجو آ گئے، بادام آ گئے، پستے آ گئے، تو وہ کہتا ہے کہ پلیٹ صاف کرنا ہی جو سنت ہے، اب اس کو صاف کر کے بھجوائیں، یا یہ بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی اس پہ بھی تھوڑا سا مدنی پھول ارشاد فرمائیں کیا انداز ہونا چاہیے کھانے پینے کا؟ نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پلیٹ اور کاجو جو میں نے دیے اس کی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے تو اس کو اس کی دلیل لانی پڑے گی کہ کیا اس طرح کی چیزوں کی پلیٹیں صاف کرنا سنت ہے یا اس طرح کی پلیٹیں صاف کر جانا غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی سنت غیر اخلاقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو سنت ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہے. اللہ اکبر، واہ کیا پیارا. تو یہ بات ذہن نشین ہے کہ کس کو سنت کہنا ہے، کس کو سنت نہیں کہنا. اور ماشاءاللہ آپ اہل علم طبقہ وہاں موجود ہے، اگر میری غلطی ہو تو اصلاح ضرور فرما سکتے ہیں آپ. تو دوسرا یہ کہ عموماً جو یہ بار بار مہمان بننے کی جس کو خواہش ہوتی ہے نا، اور وہ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مطلب کہ بڑی عجیب و غریب ان کا انداز ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات میزبان یا اگر کہہ دے تو میزبان کو یہ کہنا نہیں چاہیے. میزبان کم از کم شاید میں غلطی نہیں کر رہا تو غیبت تو مبتلا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ تربیت دے کر جائیں. عموماً بچے اگر آپ کے ساتھ کسی کے یا مہمان کے طور پر آتے ہیں تو بچے جو گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا اگلے کے گھر میں، تو وہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے. پہلے آپ بچوں کو سنبھالتے رہو، توڑ پھوڑ، وہ ایک چیز توڑے گا وہ بولے گا یا معذرت، تو میزبان نے یہی بولنے گا نہیں کوئی بات نہیں. لیکن یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. اور بچوں کی ہمیشہ اپنی تربیت کریں، اور یہ تربیت آپ کے گھر میں ہوگی. بلکہ جانے سے پہلے میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول سے، جب بھی کسی گھر پہ بطور مہمان جائیں تو آپ ان کو بتا دیں، بچوں کی تربیت کریں کہ دیکھو بیٹا جا رہے یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں کرنا ہے. یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی دیکھیں بچے تو سب کے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لفظ کہ بچے سارے میں سانجے ہوتے ہیں، بچے تو سب کے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے بچوں نے بھی چیزیں توڑتے ہیں، ان کے بچے بھی چیزیں توڑتے ہوں گے. ہمارے بچے نے اگر کوئی چیز توڑ دی ہے تو کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے، کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، کون سا طوفان آ گیا ہے، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. ہمارے گھر میں بھی توڑ رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، خالی تاوان آئے گا. اچھا یہ یوں بھی ہے کہ جیسے کہ ایک دن، اب جیسے کہ آج کے مہمان بن کے جانا ہے تو اب ایک دن پہلے تربیت کی جا رہی ہے یا تھوڑی دیر پہلے تربیت کی جا رہی ہے، بیٹا یوں نہیں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا. یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو بیٹا اس چیز کی طرف ہاتھ نہیں لگانا ہے، آپ نے کھانے کی طرف بڑھنا نہیں ہے. اب ایک دن پہلے یا تھوڑی دیر پہلے تربیت یہ کتنا فائدہ دے گی؟ وہ تھوڑی دیر کی تربیت ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد بولتا ہے یہی چاہیے جس چیز کا منع کیا تھا. پھر بس اوقات اس کو آنکھوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، بچہ بھی کب تک اس کے ڈر میں رہے گا، وہ نکل جاتا ہے. تو کب تک تربیت کی جائے؟ نہیں، فائدہ ہوتا ہے. تربیت ایک ہی بار کر جائے اور بچہ اس تربیت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم تربیت کرتے ہیں، تربیت ضروری تھوڑی کہ تربیت کسی گھر پہ جائیں گے تبھی کریں گے. اپنے گھر میں بھی تو بچے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو سلیقہ سکھاتے رہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. اور یہی بچے پھر بڑے ہوں گے اور ایک ایٹیکیٹس اور مینرز کے ساتھ یہ جائیں گے. البتہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطر داری کرے، اس کی دل جوئی کرے، اس کو اس کی بہتر سے بہتر جو اس کے دل کو خوش کرے اس طرح کرے. اور اگر خدا نخواستہ مہمان کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز پہنچے اس پر صبر کرے، برداشت کرے، کیونکہ جو مہمان جاتا ہے تو میزبان کی گناہ لے کے جاتا ہے. اب اس کی غیبت نہ کرے، اس کے پیچھے اس کی تہمت نہ باندھے، اس کے بچوں کی برائی نہ کرے اور اس کی دل آزاری والا سامان نہ کرے. ایسی کوئی چیز جو عزت دار اور با ظرف اور با وقار قسم کے لوگ ہوتے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی اگر ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے گا تو اس کی عزت کریں گے. سبحان اللہ. تو لوگ مہمان جی حضور یہ عرض کرنا تھا کہ ابھی جو کھانے کی بات ہوئی تو بعض ایک طبقہ تو ہے جو پلیٹ صاف کرنے پہ تل جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میزبان بیچارہ اپنی بساط بھر پورا دسترخوان سجا دیتا ہے، کئی آئٹم کھانے پینے کے رکھ دیتا ہے، لیکن وہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے یا ایسے لگاتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور سارا بچھا ہوا دسترخوان ساری چیزیں چھوڑ کے پھر وہ
روانہ ہو جاتے ہیں. بعضوں کا طبیعت نہیں ہوتی یا کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن بعض لوگ عادتاً کھاتے نہیں ہیں, شرما حضوری ہوتی ہے یا اس کو کیا کہا جائے, وہ کھاتے نہیں ہیں. اور دوسری چیز میں یہاں پہ ہی ایڈ کر دوں تاکہ وہ اس کے ساتھ آ جائے, ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب میزبان یا مہمان جمع ہوتے ہیں جہاں پر بھی, تو فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو موبائل فونز میں لگے ہوئے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, جو مطلب ایسا سننے میں بھی آیا, مشاہدہ بھی ہے کچھ. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دونوں باتیں آپ نے جو بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اول تو یہ کہ میں یہاں امیر علیہ سنت کا ذکر کروں گا کہ امیر علیہ سنت کا یہ انداز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے دسترخوان پر جو اشیاء رکھ دی جاتی ہیں تو تقریباً میں نے یہ دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ اشیاء کو ضرور استعمال فرماتے ہیں. کیا بات ہے. جو بھی میزبان نے رکھا ہوتا ہے مہمان کے لیے, تو کچھ نہ کچھ امیر علیہ سنت ضرور اس کو استعمال فرماتے ہیں, تھوڑا سا صحیح لیتے ضرور ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت کی میں نے ادا دیکھی ہے. اچھا جی, تو ہمارا بھی یہاں کہیں سفر ہوتا ہے تو آپ کا امیر اہل تو ہم بھی سنت الحمدللہ اسی طرح کا جی آپ کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہاں مہمان ہونے کا تو یقیناً مطلب ملا ہوگا شرف. تو آپ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو یہ ایک مبارک انداز بتایا, اور مزید کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی مطلب جو ہے وہ میزبانی فرمائی, ہو کیسا فیل ہوا اور کیسا مطلب جو ہے وہ منظر ہوگا اور کیسا مطلب جو ہے معاملہ ہوگا, کیا فرماتے ہیں آپ؟ میزبانی مطلب ایک تو یہ کہ میں بطور مہمان بن کر باپا کے یہاں گیا ہوں, تو مطلب پیر کے آگے تو مرید ہی بن کے جاتا ہے, مہمان بن کے کون جائے گا. کیا بات, کیا بات, اللہ اکبر. اچھا حاجی صاحب, یہ ایک مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان نے ان کا سوال کا جواب رہ گیا ہے اپنے مہروز بھائی کا. جی جی نہیں, مہروز بھائی کا جواب رہ گیا ہے. ایک اور بات انہوں نے ایڈ کی تھی, ایک تو یہ کہ کچھ کھاتے کچھ نہیں, کا کوشش کرنی چاہیے کہ جو مہمان نے رکھا ہے وہ کسی حد تک استعمال کر لینا چاہیے. ہاں اگر طبیعت نہیں چاہتی یا کوئی میڈیکل پرابلم ہو ایک الگ بات ہے. دوسرا مہروز بھائی آپ نے کچھ پوچھا تھا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب مہمان اور میزبان جمع ہوتے ہیں تو فی زمانہ ایک ایسا سینیریو بن گیا ہے کہ دونوں اپنے موبائل فون میں لگے رہتے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ لگے رہتے ہیں. ایک دوسرے سے ڈسکشن یا ایک دوسرے سے پوچھنا, ایک دوسرے کی خاطر مدارت کرنا اور ان پہ توجہ دینا وہ نہیں پایا جاتا. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اچھا, اب ہو ایسا گیا ہے کہ مہمان کسی کے گھر پہ جب جاتے ہیں نا تو سلام دعا کے بعد جو عموماً پہلے کلمات ہوتے ہیں نا, پاسورڈ بتا دیجئے گا. آپ کے یہاں وائی فائی ہے تو وہ وائی فائی لینے کے بعد اس کا پاسورڈ لیں گے, پاسورڈ لینے کے بعد اس کا نیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ میری ویسے ریکویسٹ ہے, مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اور میزبان اور مہمان دونوں سے کہ کوشش کیجئے کہ جب تک آپ کسی گھر پہ بطور مہمان ہیں تو ضرورت ایمرجنسی نہ ہو اس وقت تک موبائل فون مت دیکھیے. ایک گئے آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, اس سے زیادہ کتنے دیر بیٹھیں گے آپ, 2-3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے, تو اتنی دیر تک موبائل فون کا کوشش کیجئے کم سے استعمال ہو. میزبان کو تو ویسے ہی موبائل فون نہیں رکھنا چاہیے, وہ تو مہمان نوازی میں ہی اپنا وقت گزارے گا نا, کھانا کھلائے گا, اچھی باتیں کرے گا, پوچھے گا, پھر پانی پلائے گا, پھر چائے پلائے گا, اور چاہیے تو اور کچھ دو. ظاہر ہے کہ وہ تو مہمان نوازی میں ہی مصروف رہے گا, تو وہ اگر موبائل فون ہی چیک کرتا رہے گا تو کیسے کام چلے گا. اچھا یہ بھی تھوڑا بتا دیجئے, اگر بعض اوقات جو ہے میزبان جو ہے وہ بہت مطلب یعنی زیادہ پوچھنے لگتے ہیں نا, اس سے بھی جیسے دسترخوان پر, یا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ اور بھی چیزیں لے کے آئے گا اور بھی, تو یہ بھی تھوڑا سا بعض اوقات مطلب یہ ایک تو ایک تکلف کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ, اور بہت یعنی زیادہ پوچھا جاتا ہے, یہ تھوڑا سا اور کھا لیں, تھوڑا سا اور لے لیں, اور کچھ منگواؤں, اور کچھ منگواؤں. ہر تھوڑی دیر بعد بعض لوگوں کا یہ رویہ اور یہ انداز بھی دیکھا گیا ہے, اور مطلب اس سے بھی تھوڑا سا عجیب سی مہمان کو اکتاہٹ سی اور عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ نہیں جزاک اللہ شکریہ. لیکن یہ کہ عموماً دیکھا ہے گھروں میں بار بار مطلب جو ہے وہ اس کی بولا جاتا ہے کس حد تک مطلب آپ کے خیال میں جو ہے مہمان کو
سرو کرنا چاہیے، میزبان کو پوچھنا چاہیے اور مہمان کو اس کو کس طرح سے لینا چاہیے؟ اچھا بھائی صاحب، اس میں یہ ایک میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ سرفراز بابو بتا رہے ہیں کہ کھانے کی کافی چیزیں جو ڈشز وغیرہ موجود ہوتی ہیں، یہ بھی بنا ہوئے ہے، بریانی، گولا کباب، چپلی کباب، یہ کہ اچھا سے ایک دسترخوان بچھایا اور جو ہے پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے، وہ بتا نہیں رہا ہے، اب اس سے پوچھا جاتا ہے ہمارے کہ کھانا آپ کو کیسا لگا، بریانی کیسی لگی، اب تاثرات تو لینا، اتنی محنت سے بنایا ہے، چائے کیسی لگی، نیند کیسے آئی مہمان کو، اب اس قسم کے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ باپو اپنے سرفراز باپو نے جو ارشاد فرمایا اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کے اقوال کے مطابق 2-3 مرتبہ پوچھ لے، اس سے زیادہ نہ پوچھے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی پلیٹ کے اندر، اب یہ مختلف مدنی پھولے جو امیر سنت سے ہم نے سیکھے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی پلیٹ میں کھانا نہ ڈالے، آفر کرے یہ بھی لیجئے، یہ لے، یہ لے، 2-3 دفعہ پوچھے، زیادہ نہ پوچھے، اور اس کی اجازت کے بغیر پلیٹ میں کھانا نہ ڈالے۔ اور میری ویسے یہاں میزبان اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ جب بھی مہمان کے لیے دسترخوان بچھائیں، جو کچھ ہے نا وہ دسترخوان پر ایک ہی بار رکھ دیں، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ڈھکن کسی بھی چیز پہ بول ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے وہ رکھتے، تو مہمان ڈھکن اٹھائے یہ ضروری نہیں ہے، تو یہ میزبان کا کام ہے کہ رکھنے کے بعد پھر ہر چیز کے وہ ڈھکن اٹھا دے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ لا کر رکھ دے۔ بعض ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے چمچ ضروری ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چمچ سے کھائی جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نمک کم ہوتا ہے تو اب نمک مانگے گا، تو جو ایک نارملی میزبان کا کام ہے کہ مہمان کے پاس ٹیبل پہ یہ چیزیں دسترخوان پر رکھ دے تو وہ رکھ دے تاکہ وہ جو اپنے حسب ضرورت حساب لینا چاہے وہ لے لے۔ رہی بات عابد باپو کی، جو شہزادہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ تب پوچھتے کیسا لگا کھانا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ امیر سنت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ چائے وہ پیتا کچھ اور ہے، وہ چائے پیتا گھر میں دودھ پتی ہے اور یہاں آپ نے اس کو دے دی پانی پتی، تو چائے دودھ پتی اور پانی پتی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک جہاں میں ہوں یا کچی پکی چائے مشہور ہے کہ یہ کچی ڈالیے گا، آپ کو کچی چائے پینی ہے کہ پکی چائے پینی ہے، تو آپ کچی چائے جو ٹی بیگ والی جو ہے نا کچی چائے کہلاتی ہے، اور جو پتی ڈال کر جو چولہے پہ جو ابال کر جو ہم بناتے ہیں اس کو پکی چائے کہتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کون سی چائے نوش فرما رہے ہیں، کچی یا پکی؟ آپ کی پسندیدہ چائے کون سی ہے؟ اندر کی باتیں تو میں کیوں بتاؤں۔ آگے کے جدول میں آسانی ہو جائے گی اسلامی، آپ پکی کی طرف اشارہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ پکا کی مطلب یہ ترکیب بنائیں گے۔ ٹی بیگز والی عموماً پھر یا ٹی بیگز والی آپ کی طرف اشارہ ہوگا تو ٹی بیگز انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے آج صاحب کہ آپ کی پلیٹ تو کبھی خالی نہیں ہوتی ہو، پلیٹ میں کبھی کسی نے کچھ آ کے ڈال دیا، کسی نے کچھ آ کے ڈال دیا، شاید یہ بھی مطلب جو ہے وہ یو کے کا انداز میزبانی۔ ایسا الحمدللہ اب نہیں ہوتا، ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی تربیت اچھی خاصی طریقے سے ہوتی نظر آئی ہے، مطلب بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ہی جو ضرورت و طبیعت کے مطابق لے لیتے ہیں، کوئی پلیٹ میں ڈالتا نہیں ہے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے، پوچھتے ہیں لیکن ڈالتے نہیں۔ ویسے بھی یہ اجتماعات وغیرہ میں جدول ہمارے چل رہے ہیں تو ایک کئی مرتبہ ایک عوامی ہی انداز ہوتا ہے تو اتنا وہ ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میں بھی عرض کرنا چاہوں گا حضور، ایک میرے ذہن میں آیا تھا، ہم نے اس کو بطور تھوڑا سا ڈسکشن اس کی ہے، مہروز بھائی کے کچھ ویوز دیے ہیں ہلکے پھلکے سے، کہ دین اسلام کیسا محبت، امن، پیار اور آشتی کو جو ہے فروغ دینے والا مذہب ہے، کہ اس نے ہمیں کیسے پیارے انداز جو ہے وہ بتائے ہیں کہ جو محبت کو فروغ دیتے ہیں، پیار کو فروغ دیتے ہیں، اخوت، رواداری، مساوات کا جو ہے وہ اس سے افشا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ تو ہمارا انداز جو ہے وہ محبتیں عام کرنے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے بطور میزبان اور بطور مہمان؟ جو میں نے شروع میں مدنی پھول عرض کیے تھے نا، وہ محبت عام کرنے کے لیے ہمارے سے ہی تھا
کہ مطلب جو میزبان کو چاہیے کہ اپنی طاقت بھر اس کی عزت افزائی کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرے، اور مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی کسی بھی طرح کی دل آزاری نہ کرے، اور اگر کوئی کمزوری دیکھے، کوئی کھانے میں کمزوری دیکھے، اشیاء میں کمی دیکھے، ٹیسٹ میں کمی دیکھے، ہرگز اس پر تنقید نہ کرے، اعتراض نہ کرے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا کو پیش نظر رکھے کہ اگر کوئی غذا آپ کی مطلب طبیعت مبارک کے اس پہ نہ اترتی تو آپ ہاتھ روک لیتے تھے، آپ ہاتھ روک لے اور جھوٹ بھی نہ بولے، کچھ بھی نہ کریں، اور جاتے جاتے ہو سکے تو میزبان کو کوئی تحفہ دے کر جائیں، جاتے ہوئے کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ تو ہے نہیں نا کہ پیسے بچانے کے لیے ہم کسی کے کھانا کھانے جا رہے ہیں کہ یار آج چلو اپنے گھر کے 200 روپے بچ جائیں گے، کسی گھر پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مہمان کرتے نہیں ہوں گے کہ پیسے بچانے کے لیے کسی کے مہمان بن جائے۔ تو اور جب بھی جائیں میزبان کی سہولت کے مطابق جائیں، یہ میری مدنی التجا ہے۔ جا کر صرف اس کی جان پر کھڑے نہ ہو جائے اور فون کر کے کہہ نہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ میں یہاں پہ ایک یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جو ہماری مہمان اور میزبان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض مہمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، یا بعض میزبان جو ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، یعنی کہیں آپ مہمان بن کے گئے لیکن وہ میزبان کا جو گھرانہ ہے وہ اتنا نازک ہے کہ آپ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میزبان ہیں لیکن جو مہمان آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ یعنی بالخصوص میکے اور سسرال کی طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے، اس حوالے سے بیچارے دونوں طرف والے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ خاص آپ کے مدنی پھول ہو جائیں تو۔ دیکھیں اس میں زیادہ تر ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں جو ڈر لگتا ہے وہ لڑکی والوں کو رہتا ہے، یعنی لڑکی والے اگر مہمان بنے نا تب بھی یہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ کوئی چیز کمی، کوئی لے جانے میں یا بات کرنے میں بیٹھنے میں کمی ہو گئی تو لڑکے کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر ان کے گھر پر لڑکے والے چلے جائیں تب بھی لڑکی والے ڈرتے ہیں کہ اگر مہمان نوازی میں کمی رہے گی تب بھی پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ زیادہ تر پریشانی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں لڑکی والوں کو رہتی ہے، مگر یہ دونوں طرف ہونا نہیں چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کے لیے اچھی الفاظ کتابوں میں نہیں لکھے گئے کہ لوگ جس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کریں، تو شر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو ظلم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی، انسان ہے کمی رہ جاتی ہے، اور کمی نہ کمی کی کیا اس میں بحث ہے۔ آپ کسی گھر پہ جائیں کھلے دل سے جائیں، کوئی آپ کے گھر پر آئے کھلے دل سے آئے، اس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کمزوریاں اور اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے۔ لڑکی والے لڑکا والا، اب ایسا نہ ہو کہ لڑکا والا بولے کہ میں تکبر میں گیا، خود کو اعلیٰ اور اگلے کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور وہ تکبر حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وہ ڈر ڈر کر، عاجزی کر کر، سہما رہ کر کیا پتہ جنت میں چلا جائے، اور تم مطلب کہ تکبر کر کے، ڈرا کر، شر کر کے، اور اپنے لڑکا والا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوگا تو میں جہنم میں ڈال دے تو کیا کرو گے؟ تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ میں تو یہاں سوسائٹی کو سامنے رکھ کر مشورہ دوں گا، اسپیشلی جو لڑکے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ لڑکے والوں کا پہلو غالب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، مختلف اقوام میں مختلف انداز ہوتے ہیں، اور یہ بات ہر جگہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں ہو میں وہاں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے، اور جو خاص طور پر ہماری جو میمن کمیونٹی ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، دیگر کمیونٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور ایسا اگر خدا نہ خواستہ ہے، یا کہیں پیسے والے کم یا پیسے والے زیادہ ہونے کا پرابلم آ جاتا ہے، کہیں تعلیم کم تعلیم زیادہ ہونے کا پرابلم آ جاتا ہے، کہیں اہل منصب ہے کوئی دوسرا اہل منصب نہیں ہے، اس کا پرابلم آ جاتا ہے، تو رشتے تو جڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میری مدنی التجا ہے کہ جس کا کسی بھی طرح سے پہلو دنیاوی حوالے سے یا کسی بھی سٹیٹس کے حوالے سے بظاہر غالب ہے، کہ بھائی لڑکا ہونے کی وجہ سے اگر اس کا کوئی پہلو غالب ہے، یا منصب ہونے کی وجہ سے اس کا پہلو غالب ہے، یا پیسہ ہونے کی وجہ سے اس کا پہلو غالب ہے، تو جس کو یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ پہلو غالب ہونے کا ایک اپنا انداز ہو جائے گا، تو پہلو جس کو لگے کہ میرا کسی بھی طور پر غالب ہے اس کو زیادہ عاجزی کرنی چاہیے۔ یعنی میں اپنے طور پر اگر میں عرض کروں،
اگر میں کہوں کہ روز بروز امیر اہل سنت کا ایک جو ایک شہرت، نام اور ایک مقام مرتبے کا جو پہلو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا اور معاشرے میں غالب آ رہا ہوگا، تو اسی قدر امیر سنت کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ پر عاجزی کا پہلو بھی غالب آ رہا ہے، خوف خدا کا پہلو بھی غالب آ رہا ہے، انکساری کا پہلو بھی آپ پر غالب آ رہا ہے، اللہ کا ڈر کا پہلو بھی غالب آ رہا ہے، میرا کیا بنے گا اس کا پہلو بھی غالب آ رہا ہے۔ آپ اسی قدر ڈر رہے ہیں، اسی قدر لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، اسی قدر لوگوں کو مقام دے رہے ہیں، اسی قدر آپ عام سے عام آدمی کو بھی عزت دے رہے ہیں کہ اس کو عزت نہ دینے کی وجہ سے میں آزمائش میں نہ آ جاؤں۔ تو یہ ایک اچھی شرافت اور ایک شفاف قلب اور شفاف باطن اور شفاف سینہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کالز کی طرف چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابو بکر صدیق اتاری، گزارت ہے بسر گودر کرم۔ حضور یہ بتائیے کہ سب سے اچھا مہمان کون سا ہے؟ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا دار لوگ آتے ہیں اس کو لوگ کچھ نہیں کہتے، اور جس کے پاس جو ہے نا علماء وغیرہ یا لوگ اچھے جو ہے نا وہ اس کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا اس کو تانا دیتے ہیں، جو اس کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرمائیے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور خصوصاً بالخصوص دعا میں خصوصی یاد فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا یہ خلاصہ یاد ہے کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ واہ، تو فقراء المدینہ، غریب اور نیک لوگ، متقی لوگ، اولیاء کاملین، اگر یہ ہمارے یہاں آ کر مہمان بنتے ہوں اور ہمارے گھر کو اپنے ان کی قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت ہمارے گھروں کی دہلیز کو ملتی ہو، اور ہمارے گھر کا کھانا اگر یہ قبول فرماتے ہو اور ان کی مہمان نوازی کرنے کی ہمیں سعادت ملتی ہو، تو یقیناً یہ بہت بڑی کرم نوازی ہوگی، اور یقیناً ان کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے نصیب میں آئے گا۔ البتہ مہمان ہوتا ہے، یہ ایک خاص فضیلت کی بات ہے، لیکن مہمان جو بھی ایک مسلمان طور پہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی عزت، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور اس کا جو بھی ایک اس کے مقام و مرتبے کے مطابق جو اس کا لحاظ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر متقی لوگ ہمارے گھروں پر آئیں اور کھانا کھائیں، علماء آئیں، ماشاءاللہ علماء اہل سنت آئیں، عاشقان رسول آئیں، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ برکت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں، خدیجہ نوری اتاریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ مدنی کام نہیں کر پاتے ہیں، کبھی دھیرے کبھی کم کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی تو کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ تو جواب ارشاد فرما دیجیے، آپ کیسے دل لگا لیتے ہیں مدنی کام میں؟ کیا بات ہے جی۔ یہ تو چلتا رہتا ہے میری پیاری مدری منی، یہ طبیعتوں میں کمی بیشی چلتی ہے۔ عبادت کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی عبادت کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنت و نفلیں پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، خوب تلاوت کرنے کا دل کرتا ہے، اور کبھی سستی ہو جاتی ہے، فرض نماز پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، اور لیکن پڑھنی ہے، ظاہر ہے جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو قلب پر اور انسان کی طبیعتوں پر اس طرح کی کیفیات تو مدنی منی بیٹا آتی رہتی ہیں، بس اس کا مقابلہ کرتا رہے۔ جیسے یوں سمجھیو کہ جس کو کام کاج پہ جانا ہے، اپنا کام اس کو پتہ ہے بیٹا کہ روز کھانا ہے، روز کمانا ہے، اب وہ انتہائی مجبوری کہ اس کو پتہ ہے کہ نہ میں بستر سے اتر سکتا ہوں نہ میں چل سکتا ہوں، تب جا کر وہ شاید چھٹی کر جائے تو کر جائے، ادروائز روز کما کر روز کھانے والا طاقت گین کرے گا اور کمانے کے لیے جائے گا کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہمیں نیکی ملے گی، نیکی کی دعوت عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو ہمیں جنت بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو راضی
تو جب یہ دلچسپی اس طرح بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی نیکی میں عبادت میں دل لگے گا کہ نیکی اور عبادت کی ہم کو ضرورت ہے, ہمیں حاجت ہے, تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس کی رحمت سے, اس کے حبیب کے کرم سے جنت حاصل کر سکے. تو سستی تو سفر میں ہر طرح سستی ہوتی ہے, تو مار مڑا کر چلنا پڑتا ہے. ذمہ داری لینے تو پھر انشاءاللہ پھر نبھانے کی طبیعت بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے. SMS کے ذریعے بھی کچھ سوالات پیش خدمت ہیں نگران شورا کی بارگاہ میں کہ مرکز الاولیاء لاہور سے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے کہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب امیر اہل سنت آپ کے گھر مہمان بن کر تشریف لاتے ہیں, آپ میزبان ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ ایک میرے پیر صاحب, میرے پیارے مرشد ولی کامل گھر تشریف لائیں اور اپنائیت کا الحمدللہ ماحول بنا ہوتا ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ حتی الامکان خود ہی سرو کروں, رکھوں, پھر ساتھ بیٹھ کر کھاتے بھی ہیں. تو اس طرح کا الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نظام و سسٹم چلتا رہے اور ان کی باتیں سنیں, ان کی زیارت کرتے رہے, ان کی برکتیں لیتے رہے اور یہ ٹھہرے رہے. ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کے ولی کی آمد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ایک میرا حسن ظن ہوتا ہے کہ جب تک یہ میرے گھر کی چھت کے نیچے ہیں اس وقت تک میرے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا, نزول ہو رہا ہوگا. تو اس رحمت کے می میں نہانے کی بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہوگا اگر تصور بن جائے تو. بات ہے, کیا بات ہے. گجرانوالہ سے ایک پوچھا گیا, استفسار کیا گیا آپ سے کہ اگر کوئی مہمان کسی کے پاس جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ سب میری تعظیم کے لیے مجھ سے کھڑے ہو کر ملیں, تو ایسی نیت پر کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے حدیث پاک میں کہ اس چیز کی تمنا رکھنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں, اس کی مذمت بیان ہے. اور میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں, میری عزت کریں. یہ آپ کے چاہنے سے لوگ آپ کی جس دن عزت کریں گے نا, اور یہی عموماً ہوتا ہے, یہ اصل میں آپ کی عزت نہیں ہے, یہ آپ کی چاہت ہے. آپ کی عزت اس دن ہوگی جس دن آپ کی چاہت کے بغیر لوگ کھڑے ہوں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی تو آپ کی چاہت پوری ہوئی ہے, ابھی آپ کی عزت نہیں بنی ہے. آپ کی عزت تب بنے گی جب آپ کی یہ چاہت ختم ہو جائے گی کہ لوگ میری عزت کریں. سبحان اللہ. صحیح. انشاءاللہ پھر آپ کی عزت کی جائے گی. ابھی ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. آپ کے پاس تو شاید وہ مدنی گلدستہ بعد میں ہے, آپ ملاحظہ کر سکیں گے, لیکن ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. ایک مدنی گلدستہ ہے جس میں آپ جو ہے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں, سفر کرنے والے ہیں. اب وہ مدنی گلدستہ کیا ہے, اب نگران شورا کا کیا انداز تھا, مدنی چینل کے ناظرین آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ آپ جو ہے وہ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ونڈو سیٹ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اشک باری فرما رہے ہیں, گریہ فرما رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ لوگ جب پلین میں بیٹھتے ہیں اور بالخصوص ونڈو سیٹ کی طرف بیٹھتے ہیں تو ان کی تو یہ تمنا ہوتی ہے, اور سوچ رہے ہوتے ہیں واہ بھئی کیا بات ہے, آپ جہاز اڑے گا, نیچے دیکھیں گے لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. رات میں اگر اڑتا ہے جہاز تو شہر کی لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس پر خوشی کر رہے ہوتے ہیں, فرحت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر دن میں اڑ رہا ہے تو پھر وہ مکانات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنا ہی ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ابھی جو یہ منظر یوں تھا کہ آپ پر جو ہے دقت آ رہی تھی کہ آپ رو رہے تھے, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا. آپ تھوڑی دیر بعد اس کو منظر کو ملاحظہ فرما لیں گے. تو ایسا کیا ہوا تھا کہ جس سے آپ کو جو ہے وہ رونا آ گیا دوران سفر؟ جی اصل میں سفر تھا اور ہم گلاسگو جا رہے تھے, اسکاٹ لینڈ. تو بیان کی تیاری کر رہا تھا. المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, یہ ہر ہفتے ہمارے دنیا بھر کے ذمہ داران کے لیے ہفتہ وار اجتماع کا بیان تیار کرتا ہے. یہ شعبہ, اس کا ایک شعبہ ہے. تو ان کے بیانات میرے پاس میں نے کچھ لیے ہوئے تھے سفر میں. تو اس میں ایک فیضان توکل بیان ہے. وہ فیضان توکل بیان میں پڑھ رہا تھا. اس میں بعض باتیں ایسی تھی جیسے مجھے لگا کہ مجھے کہا جا رہا ہے. تو وہ بیان جو
پڑھ رہا تھا نا تو ہمارے جو بزرگوں کی جو تحریر تھی اس کی وجہ سے ایک پڑھتے پڑھتے اپنی ذات میں شرمندگی فیل ہو رہی تھی، گلٹی فیل ہو رہا تھا، اپنی پوزیشن کو دیکھ کر اور اپنی کیفیت کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا کہ اپنے کتنے مطلب کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا تھی. تو یہ چیزیں تھی جو دل بھر گیا تھا، جو رلا رہی تھی. اب یہ کب اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے کیمرے کے ذریعے یہ بنا لیا تو اور اب تک بھیج دیا. خیر پھر مجھے بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بنائی، لیکن اس ٹائم پر میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کیمرے کے ذریعے مووی بنائی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اب کچھ اور segment وغیرہ بھی ہیں مرشد کریم سلمان کے بھائی؟ صدقے میں اللہ ہمیں بھی گریہ وزاری عطا فرمائے. جی کچھ مرحلے ہیں، کچھ جی سیگمنٹ جی وغیرہ کی مرحلے جانب ہیں، آئے ہیں. سیگمنٹس ہیں. مدنی کسوٹی بھی اشعار کرنی بھی ہے، ہے. مدنی اشعار کی تکرار بھی کرنی ہے. مدنی اشعار کی تکرار ہے آج انشاءاللہ عز و جل، اور اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہی اشعار جو ہے وہ سنانا ہوں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ابتدا ہمارے عابد باپو فرمائیں گے. جی باپو ابتدا فرمائیے. جی پہلا شعر ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام وہ جو ہے آپ کے پاس لکھا ہو، آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا نہیں نا؟ لکھا نہیں ہے. نہیں ہم لکھا نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہم نے لکھا. محمود بھائی کو بھی اشعار سمجھا دیا ہم تھا. اپنے موضوع کی تیاری لے کر آئے ہوئے ہیں، یوں تھوڑی ہے چیٹنگ تھوڑی کریں گے. جی نہیں آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ سوچ کر نہیں آئے کہ آج میں نے کون سا شعر پوچھنا ہے؟ جی دیکھیں سوچ تو بندہ بہت کچھ رہا ہوتا وہ ہے. تو ضروری پھر تھوڑی جب چلے گا تو پھر سوچ تو کچھ کی کچھ ہو جائے گی نا. اب آخر میں کون سا حرف آتا ہے؟ بیٹا آپ تو تیاری کر کر آئے نا اشعار کی. نہیں میں تو ایسی میں تو کوئی تیاری نہیں. آپ ہی کی طرح ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، بے فکر رہے ہیں آپ. نہیں آپ کی تو مطلب ماشاءاللہ آپ لوگوں تیاری کی ہوگی شعر اور کی بہت سارے تیاری نہیں شعر ہے. آپ کو یاد بھی ہوں گے. جی اب آپ کیا آپ لوگوں نے اشعار مطلب کی تیاری نہیں کی آپ ہے. فرمائیں جو آپ کہتے ہیں ہم نہیں جواب کیے. دے دیتے ہیں. جی آپ مرحلے کی طرف تشریف لے آئیں. نہیں میں مرحلے کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن ذرا مجھے مرحلے کا تو مرحلہ کر لینے دے. میں یہ صرف آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ آپ لوگ اشعار کی تیاری کر کر آئے کہ آج تو اعلیٰ حضرت کے شعر پوچھنے ہیں. یہ ابھی ہاتھ تو آپ کے ذہن میں آیا نہیں ہوگا. میں تو تیاری کر پہلے سے آپ مینٹلی تو پریپیئر ہو گئے کہ آج صرف اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں گے یا چلو کچھ اشعار یاد کر کے جاتے ہیں. یہ تو نہیں یاد نہیں کیے جو پہلے کے یاد ہے نا اسی پہ سلسلہ مرحلہ جو آگے بڑھے گا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں. ہم کرتے ہیں 5 نہیں مہینے. جی آپ کیوں کریں گے جی؟ یہ لبیک سلسلہ ہے، آپ نے تو پہلے ہی لبیک کہا ہوا ہے. شروع تو ہم کریں گے، عابد باپو کریں گے انشاءاللہ. جی میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا اس کا جو ہے 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگ وغیرہ بھی چلا دیے گا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الف. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر جس ابتدا حرف الف سے ہوتی ہو. آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. الف. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. واہ بھائی اشارہ تیرا. الف. الف. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ہیں نون. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. مصطفیٰ کا. الف. نون تھا بھائی. مصطفیٰ کا. نون نہیں اٹھا دیے ہیں. اچھا نون نون اچھا تھا. نون گھننا. یہ آپ یہ تینوں آدمی آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے. آپ کی جو مرضی ہے کہ آپ شعر اٹھا لو گے. تو آپ تو ہیں نا. نون سے سنائیں شعر. نون سے سنا دیں آپ. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. الف. الف. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ. ابھی تو ہوا ہے ایسا بھی، ابھی ہوا ہے. یہ میں نے پڑھ دیا ہے. بالکل ابھی ہوا ہے. اچھا یہ ابھی ہوا. ہاں جی ایسا کوئی نوش فرما لیں، کچھ کھا پی لیں آپ. چائے پی رہے ابھی ہیں 16-17 سیکنڈ ہیں ابھی. ہم کتنے بات کر لیں. دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. یہ یا نا یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. نہیں باپو تھوڑا رکو. یہ آپ مطلب کہ آپ چاروں آئے نا. جی
भाई अब मेहरोज भाई की बारी है, अब ये वो आलिम साहब हैं, वो आलिम साहब हैं, बयान करेंगे। एक शेर पर नहीं, हम चारों मिलकर है ना हजरत, चारों हजरत मिलकर एक ही गुलदस्ता मिला है ये तो। नहीं, चारों मिलकर क्यों नहीं, ऐसा नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन आप इंसाफ करें, भाई मैं अकेला यहाँ बैठकर शेर आपको नहीं, ये फॉर्मेट तब्दील कर रहे हैं आप असल में। आपको कमजोर कमजोर साइड पे आप जो है कमजोर साइड पे जा रहे हैं। आप एक हैं दावत इस्लामी में, आप समझे, मतलब ना हम चार भी हों तो कमजोर हम साइड क्या पे जा रहे चलें, निगरानी शुरा के साथ पूरे मदनी चैनल के नाजरीन चलें, ठीक है। चलें, सब आपके हाँ, साथ। तो मेरे को तो मदनी चैनल के नाज़रीन ने शेर दे देना है। जी वाओ से शेर। चलें भाई, आप लोग भी कुछ जहन लगाएं। सही नहीं बात है। लगा रहा हूँ मैं, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपना जहन लगाया हुआ हूँ, लेकिन अब वो नहीं चल रहा उससे। हाँ, तो आपने आपने कमजोर साइड टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप नहीं, लोगों का कमजोर मतलब साइड पकड़ रहे हैं ना देखिए आप। वो- वाओ से आपने वाओ से बताना शेर है। सुनाना है आपने। अभी मैंने सुना है जब नहीं, मैंने नहीं सुना। कौन सा शेर था? या इलाही। रियली नहीं सुना। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। वाह वाह वाह, क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये में पढ़ा ना, शुरू इससे हुआ था। ये तो मैंने ये पढ़ा तो था, बापू ने ये पढ़ा है। ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता दिखाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। उनकी महक ने या अलिफ आया, खुदाया खुदाया अलिफ ना। उनकी महक ने दिल के गुंचे वाह खिला भाई वाह। दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। माशाअल्लाह, महरोज भाई भी आ गए हैं। नून। सरफराज बापू, मदनी खबरों का कोई निकाले शेर कोई ऐसा? नहीं, सिर्फ आला का शेर है सब में। 17 सेकंड। जी, न हो आराम जिस बीमार को आला हज़रत का नहीं है, आला ले हज़रत का आए, नहीं है। थोड़ी खाक उनके आस। नहीं नहीं, आला हजरत का आला शेर हज़रत सुनाना का है शेर। हुजूर। टाइम भी जा रहा है, 4 3 2 1 और टाइम वक्त खत्म हो गया है। अब भी सुना दें, चले वो ज़ोक़े नात वाले भी थोड़ा टाइम दे ही देते हैं। शुरू कर लिया आपने। नहीं चलो ठीक है, खत्म हो गया। क्या अंदाज है भाई साहब। अच्छा, मैं थोड़ी मादरत भी चाहते हैं आपसे कि हम इस अंदाज से जो है बातचीत कर लेते हैं आपसे। मैं तो बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आपकी शफ़क़त है ये। वो तो इंशाल्लाह आकर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और खैर से अल्लाह ताला आपको लेके कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शर्जील अख्तारी बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। मुझे कुछ 3 बातें पूछनी थी मेहमान और मेज़बान के हवाले से। एक ये कि एक शख्स मुझे मिल जाए, मुसाफिर है, और वो उसको मैं अगर घर ले जाना चाहता हूँ खाने पीने के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये शख्स को अगर मैं अपना घर बताऊँ तो ये बार बार आ जाए, तो मैं उसे नहीं ले जाना पसंद करता, तो वो कैसा? दूसरा ये कि एक शख्स बार बार हमारे घर आता है मेहमान के तौर पर, अगर उसे हम बार बार ना बुलाएं घर पे, कभी उसको कह दें कि हम नहीं घर पे, वो कैसा? तीसरा ये कि मैं किसी के यहाँ मेहमान चाहता हूँ और वो मेजबान फोन पे आधे घंटे से ज्यादा या मुझे वो बात ही नहीं करता, तो मैं उसके लिए कैसा असर करूँ? मैं उसके लिए वहाँ रुकूँ या निकल जाऊँ या क्या करूँ? मेरे लिए ये रहनुमाई फरमाइए 3 सवाल के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरहबा, माशाअल्लाह। जी हुजूर। अच्छा, यूँ भी है जैसे इन्होंने साहिल मोहतरम ने सवाल किया, ये कि जैसे छुट्टी का दिन है तो मैंने कहीं ना कहीं जाना है, किसी ना किसी के घर जाना है। अब चाहे कोई मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, वो उसके लिए सरप्राइज़ हो। अब ये कि मुझे उसको सरप्राइज़ देना इसमें है। ना ड्यूरेशन के भी मतलब इन्होंने सवाल किया है कि ड्यूरेशन मतलब जो है यानी मेहमान कितनी देर तक, मतलब यानी जैसे मुझे काम है 30 मिनट, मुझे आधे घंटे के बाद काम है, अब कोई मेहमान आ गया तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, इस तरह के मतलब जो है। तो इस हवाले से भी जो है वो मेहमान को आते वक्त जो है अपने इंटेंशंस को क्लियर करना चाहिए, नीयत का इजहार के ज़्यादा देर ना बैठे या बहुत ऐसा ना हो कि वो बाई से तकलीफ़ हो जाए, और मतलब मेज़बान के लिए हदीस पाक में भी है, कितने दिन तक नबी है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखता हो तो वो अपने मेहमान का एहतराम करे। माशाअल्लाह। उसकी मेहमानी 1 दिन रात है और दावत 3 दिन है। अच्छा, इसके बाद वो सदका है। मेहमान को ये हलाल नहीं कि उसके पास ठहरा रहे हत्ता के मेज़बान को तंग कर दे। इसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर साहिब खाना बखुशी रोक रहा है, अब तो कोई हर्ज नहीं है
لیکن اگر اس پر تنگی ہو اور مہمان ڈٹا رہے تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو شرفاء کا وصف نہیں ہے. مسلمان کو تنگ کرنا یہ بھی ممنوع ہے, اچھا طریقہ نہیں ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں ادھر مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی پھول یہ عرض کرتا چلوں کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب سنتیں اور آداب, اس میں جو ہے سنتیں اور آداب ہیں. کافی ساری سنتیں, کھانا کھانے سے پہلے کی سنتیں, کھانا کھانے کے بعد کی, دوران کی, سونے سے پہلے کی سنتیں, مختلف سنتیں اور آداب ہیں. تو اس کتاب کو جو ہے وہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سوال آیا حضور ساؤتھ افریقہ سے, مہمان کو مسافر ہے, اب اس کو گھر پر اس لیے نہیں لے کر جا رہے, یہ بار بار آتا رہے گا. جی میں نے عرض کی کہ یہ اس طرح کے بعض اوقات خیالات آتے ہیں, تو کون سا مہمان بنانا ان پر فرض واجب ہے. اگر انہیں کسی قسم کا ایسا اخلاقی قسم کی خرابی لگتی ہے کہ یہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہوں گی اور آزمائش آ جائے گی, تو ان کو اختیار تو ہے نا کہ وہ مہمان نہ بنائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ان کے دوسرے تیسرے سوال کا جواب بھی آپ کے اسی سوال کے ضمن میں جو ہے وہ آ گیا ہے. اچھا, انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی, انہوں نے کہا تھا آپ مہمان آئے ہیں, انہوں نے تو ڈیرا جما لیا مہمانوں نے آ کے. بعض اوقات اس طرح کی بھی سچویشن بن جاتی ہے. اب بندے نے کہیں پر جانا ہے, کوئی ضروری کام ہے, میٹنگ ہے, انٹرویو ہے, کہیں جاب کے لیے جانا ہے, کسی بھی کام سے آنا ہے, کسی ضروری کام سے جانا ہے, تو اب یہ کیا کرے, یہ وہاں بیٹھا رہے یا اپنے کام کے لیے چلا جائے؟ دیکھیں, اگر کوئی مہمان گھر آئے گا تو اس کی مہمان نوازی تو کرنی پڑتی ہے نا. اور جو زحمت اور جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے, انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا. جی اب ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں جی, اور وہ ہے اپنا کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, اور اس کا انداز یہ ہوگا, کچھ تبدیلی ہے اس میں. آج ہم نگران شورا سے ہم چاروں اسلامی بھائی 4 سوالات کریں گے, اور نگران شورا نے ان 4 سوالاتوں کے جوابات دینا ہے, لیکن انداز یہ ہوگا کہ چاروں سوالات ہم ایک ساتھ کر دیں گے اور آپ نے آخر میں جو اس کے جوابات دینا ہے. اب جی پہلے ہمارے ترتیب سے دینے ہی آپ کو اختیار ہے کہ آپ ترتیب سے دیں. جی میری بات سنیں آپ, میرا خیال ہے آپ چاروں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے, میری یادداشت بہت اچھی ہے, اور میرا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے, اور جیسے میری فلاں چیزیں بہت اچھی ہیں. یہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, آپ لوگ کچھ اور ہی سمجھ کے سلسلے بنا کے لا رہے ہوتے. تو ایسا نہ کریں یار, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا یہ اتنا گھیرتے ہو یار آپ لوگ. بالکل, بلکہ کچھ لوگ تو یعنی پرسنلی مجھے جمعرات اجتماع میں اسلامی ملے اور انہوں نے اس بات پر اظہار بھی کیا کہ کیا کہتے ہیں یار, یہ آپ مطلب جو ہے نا آپ لوگ کا جو انداز ہے یہ وہ, تو اس لیے باپو نے بھی معذرت کر لی. دلچسپی تو ہے بھائی صاحب, دلچسپی تو ہے, معذرت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو مرحلہ ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں, اجازت دینے. اور سچی بات تو یہ کہ ہم یہاں پہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, باہر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, باہر زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں, ڈر کے سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہر انداز میں حج صاحب جو اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل, تو شروع کرنے دیا جائے. ہاں تو بھائی جب آپ کو تو اچھا ہی لگوں گا نا جو میں پھنس جاتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ معاف کرے جی, ایسا خیال تو لاشعور میں بھی اللہ کریم کرے نہ آئے کہ ہماری یہ سوچ ہو کہ آپ کو پسانا ہے. ہمیں آپ سے محبت ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ امیر علیہ سنت سے بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے. جی پہلا سوال کریں گے ہمارے سرفراز باپو, یہ 4 سوالات. تو 4 سوالات شروع کریں. 4 جو سوالات میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ کرتا ہوں. 4 سوالات کے بعد آپ نے جوابات ارشاد, چاروں کے بالترتیب جواب دینے. ٹھیک ہے, دے سکتے ہیں, بالترتیب دیں, بالترتیب دیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں رہے اس انداز سے آپ جواب ارشاد فرما دیں. جی نمبر 1 کر کے. لبیک. شروع کریں اپنے سرفراز باپو. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال, آیت الکرسی 30ویں پارے کی ابتدا میں نہیں ہے. حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں بڑے نہیں تھے. تیسرا. چوتھا سوال. یہ 4 سوال. یہ چاروں آپ نے درست فرمایا ہے. سبحان اللہ. جواب ابھی بتا دیتے نا یا بعد میں؟ چلیں اسی طرح لیں. نگران شروع. بھائی جواب تو آ گیا نا.
بھائی چاروں کا جواب اگر ایک جواب میں ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا, مدینہ مدینہ کرتے رہے. آئی کیو لیول بھی کیسا زبردست, آپ کی ماشاءاللہ ذہانت بھی, اللہ تبارک و تعالی آپ نے کس طرح مطلب جو بالکل درست جواب ارشاد سلمان بھائی فرمائے. 4 سوالات نگران شورا کی جانب. جی یہ آپ چاروں, یہ مرحلہ پورا ہوگا تو میں اس پر ایک بات بھی کہوں گا انشاءاللہ. چلیں. پہلا سوال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف بیت المقدس میں نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن کی کنیت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون نہیں ہیں, اور سعی میں 8 پھیرے ہوتے ہیں. شروع کے 3 باتیں درست ہیں, اور صحیح میں 8 پھیرے نہیں ہوتے, صحیح میں 7 پھیرے ہوتے ہیں. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ, مدینہ مدینہ. بالکل بجا فرمایا آپ نے, ماشاءاللہ. صحیح, ماشاءاللہ. کتنے 8 میں سے 8 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں. اب مزید 4 سوالات آپ کی جانب آ رہے ہیں. سوال نمبر 1, غفرانہ کا بھی استنجا خانے سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے. دوسرا سوال, مسواک شریف کی لمبائی ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. تیسرا سوال, علم حدیث میں شیخین امام نسائی اور امام ابو داؤد کو کہا جاتا ہے. چوتھا سوال, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ پہلا دوسرا درست ہے, تیسرا درست نہیں ہے, چوتھا درست ہے. سبحان اللہ, جواب درست ہیں چاروں, ماشاءاللہ. مائنڈ سیٹنگ کر لیے نگران شورا نے. 12 نمبر آپ نے حاصل کر لی ہیں. میں بھی عرض کرتا ہوں 4 سوالات. پہلا سوال, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار لاہور میں نہیں ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں ہیں. دوسرا سوال ہو گیا. وقار الفتاوی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کا مجموعہ ہے. آخری سوال چوتھا, دنوں میں سب دنوں کا سردار. تیسرا دوہرا دے. وقار الفتاوی کتاب جو ہے وقار الفتاوی, یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کا مجموعہ ہے. دنوں میں سب دنوں کا سردار پیر کو نہیں کہا جاتا. پہلا چوتھا سوال, چوتھا درست ہے کہ دنوں میں سردار پیر کو نہیں جمعہ کو کہا جاتا ہے. اور وقار الفتاوی یہ کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی کا مجموعہ ہے. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالکیوں کے امام ہیں. اور آپ نے جو پہلا سوال یہ کیا تھا کہ صلی اللہ تعالی علی محمد, اپنے نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف جو ہے نا وہ, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا سوال تھا نا. نہیں, آپ کہیں تو میں سوال بتا دیتا ہوں. بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار واقعی لاہور, مرکز اولیاء لاہور میں نہیں, ملتان شریف میں. مہروز بھائی کے جوابات آپ نے تفصیل کے ساتھ دیے. ہمارے تو 3 صحیح ہیں, ایک درست نہیں ہے. اس طرح دیا. آخری سوال کا جواب جو ہے نا وہ دیر میں دیا جاتا ہے, آرام آرام سے لکھا جاتا ہے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا, میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے. بالکل کہہ دیں. ہاں جی بالکل, میں کہہ ہی رہا ہوں جی کہ امیر اہل سنت نے نگران شورا کو خصوصی فیضان جو ہے وہ عطا فرمایا ہے, اور اولیاء کا فیضان, محدثین کا فیضان. مجھے یہاں وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ موجود تھے, اور وہاں پر جو ہے ان کا امتحان لیا گیا. لوگوں نے حدیث شریف جو ہے وہ پڑھی, اور اس کی سند جو ہے اس کا بیان ہوا. سند کو جو ہے وہ تھوڑا انہوں نے گڑ مڑ کر کے کیا, اور یوں کر کے چلتا چلا گیا معاملہ. اور امام بخاری نے بعد میں جو ہے وہ سندیں بھی صحیح بیان فرمائیں, اور ہر فرد کی اس کا جو ہے جواب بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کی عطائیں ہوتی ہیں, یہ ان کے مبارک انداز ہوتے ہیں جو عطا ہوتے ہیں. اللہ کریم ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے. سلمان بھائی میں عرض کرتا ہوں, اصل میں معذرت کے ساتھ یہاں شاید مبالغہ ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حافظہ تھا, اور آپ کے سامنے جو حدیثیں اور جو اسماء و رجال اور جو کچھ آپ کے وہاں جو تبدیلی کی گئی اس میں, اور ابھی جو آپ نے جو مجھ سے سوال جواب کیا اس میں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ تقابل نہ کیا جائے تو نہیں کر رہے. میں تشبیہ نہیں دے رہا,
میں ایک فیضان کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں سے حصہ جو ہے وہ بزرگان دین کے دم قدم سے اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. میں ابھی جو بھی کہوں گا آپ کے پاس اس کا جواب تیار ہوگا اور عاجزی میں آپ کھپا لیں گے. چلیں آگے بڑھیں, آپ مزید کیا گھیرنا چاہتے ہیں؟ کال سے لے لیتے ہیں جی, ابھی کیا گیا کال سے جانی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا نگران شورا سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. جی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں, بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا سے سوال عرض ہے کہ آپ کا باپا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اور سلمان بھائی, سرفراز بھائی, عابد بھائی اور مہروز بھائی سے اب چاروں سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جس میں لفظ بھیڑا آتا ہے, آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوئی مدنی چینل کا جی ایک سبحان اللہ. بیڑا چلیں جی, بیڑے تو آئے گا, بیڑے کی طرف بعد میں آئے ہمارا گا. لبیک پہلے ایک نہیں ہے, سوال کیا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ آپ کا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالی سے کیا رشتہ ہے, یہ جواب ارشاد فرمائیں. پھر بیڑے کی طرف بھی آتے ہیں, کیا بیڑا ہے؟ پہلے آپ کر لو, میں کر لوں گا انشاءاللہ. پہلے آپ میرے دوسرے جز کا پہلے آپ چاروں جواب دے دو. بیڑا نہیں تو باپو دینا ہے جواب. لبیک تو ہاں دینا ہے بھائی. اچھا دینا ہے بیڑا, ٹھیک ہے. آفر کی دیا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ واہ باپو, بتائیں کیا نمبر ملیں گے, کیا نمبر ملیں گے؟ اب آپ کی جانب آئیں گے آئی صاحب. میرا امیر سنت کا رشتہ وہی ہے جو ایک پیر و مرید کا رشتہ ہوتا ہے. ایک احسان کرنے والے کا جس پر احسان کیا جائے اس کا رشتہ ہوتا ہے. ایک شفیق مدنی باپا کا اپنے اولاد پر شفقت و محبت کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کہ کتنا ہی گناہ گار اور برا مرید ہو اس کو وہ نبھاتا ہے. تو یہ رشتہ ہوتا ہے, یہ میرے روحانی باپ ہیں اور میں ان کا مدنی بیٹا ہوں, مرید ہوں. یہ میرا رشتہ ہے. اچھا میں ایک یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے باب المدینہ میں آپ کی بھی رہائش ہے, امیر سنت نے باب المدینہ کو نوازا ہوا ہے, تو جی ایک رشتہ اور بھی ہے جس کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رشتہ بھی میری قیامت کے روز شفاعت کا سبب بنے. میرا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ میری بیٹی کے یہ یعنی میری بیٹی جو ہے ایک, یہ میرے باپا کی رضائی پوتی ہے. یہ تو شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی نئی باتیں, ہمیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مزید برکت عطا فرمائے. ایک بات میں یہ یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی آپ بیرون ملک ہیں, امیر علیہ سنت نے باب المدینہ کو نوازا کہ آپ کی رہائش بھی یہاں پر ہے, نگران شورا کی بھی رہائش یہاں پر ہے. اب جب یہاں پر ہوتے ہیں تو ملنا ملانا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو گئی, مدنی مذاکرے میں ساتھ ہیں, دیگر سلسلوں میں ساتھ ہیں, مدنی مشوروں میں ساتھ ہیں. اب کافی دن کا گیپ آ گیا ہے. اب ظاہر بات ہے فون پر بات ہو رہی ہوگی, کسی طریقے سے رابطہ ہوگا, لیکن ایک ہوتا ہے نا بائی فیس ملاقات نہیں ہو رہی. جس طرح آپ نے ہمیں بھی کہا کہ آ کے پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب آپ امیر سنت سے کچھ دنوں بعد ملیں گے. ایک ہوتا ہے کہ روزانہ ملنا ملانا ہو رہا ہے, یہ بھی ہے ایک انداز. اب کافی مہینوں بعد ہو سکتا ہے یا کافی دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوگی. اب اس ملاقات کا تھوڑا سا ایک پرومو اگر کچھ جھلک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہمیں بھی پتہ چلے تو مدینہ مدینہ ہوگا, کیا انداز ہوگا اس میں؟ جب ملیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ, کیمرہ لے کر پہنچ جائیے گا. تو آپ بتا دیجئے گا. اچھا میں کبھی ہو باپو کافی لوگوں کی ایک ترجمانی کرتے ہوئے ایک سوال اگر پیش کروں. پہلے تو یہ کہ ایک مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. اس کی ابتدا میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مطلب جو ہے وہ نگران شورا کے بارے میں فرماتے ہیں عطار کے من کے شہزادے. اتنا مزہ آیا یہ پڑھ کر اور اتنا لطف آیا. تو میں کافی لوگوں کی ایک مطلب جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ کن شرائط پر آپ کی مہمان نوازی ہم کر سکتے ہیں اور آپ کی میزبانی کے لیے یعنی میزبانی ہم کریں تو کیا کیا مطلب کرنا پڑے گا, کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟
جب آدمی کسی کے میں اگر کسی کو اپنے گھر پر دعوت دوں گا تو اخلاق کی طور پر مجھے میرے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ تعریف اس کی ہوتی ہے جسے گھر پر بلایا، حالانکہ ساری خدمت گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، تو قربانیاں وہ دے رہے ہوتے ہیں اور ساری وہ محنتیں گھر والے کرتے ہیں. جیسے میں بھی اگر جیسے یہاں ہوں تو جو بھی کھانا پکے گا، اب یہاں کے جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے جی کھانے کا ٹائم ہوگا، تو جو کھانا تیار کر رہے ہوتے تو گھر والے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا اپنا ایسا ہونا کہ وہ طبیعت وغیرہ کے حوالے سے، ماحول وغیرہ کے حوالے سے تو یہ ہو تو انشاءاللہ. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، اور آپ جب بھی آنا چاہیں چشمے ماں روشن دل ماں شاد. آپ کو بلانا چاہیں گے لوگ، مطلب ظاہر ہے آپ کے آستانے پہ تو انشاءاللہ برکت کے لیے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ فیض بھی حاصل کریں گے، لیکن آپ کو جو بلانا چاہیں، آپ کو جو مدعو کرنا چاہیں. حفاظتی امور کے پیش نظر پاکستان میں تو یہ اس وقت نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے یہاں نہیں جا پاتا، الا یہ کہ تقریباً کہیں بھی اگر جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ مرشد کی مہمانی جہاں ہوتی ہے وہیں اپنا ہے نا کہ وہ طفیلی چل پڑتے ہیں، تو مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. البتہ باہر جہاں ہم ہوتے ہیں تو یہاں پر مختلف جگہوں پر کیونکہ سفر ہی جاری رہتا ہے، تقریباً ہمارا سفر جاری رہتا ہے، اور روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر. البتہ یہ کہ 2 مرتبہ تربیتی اجتماعات ہوئے جو ہم نے یو کے کو کور کیا. پہلے ہفتے میں ہم نے یو کے آدھے 4 کابینہ ہیں پورے یو کے کی، یوں مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 4 کابینہ سمجھے، 5 ہیں لیکن وہ اسکاٹ لینڈ الگ ہے، وہاں تو ہم چلے گئے تھے. تو یوں ہم نے 2 حصوں میں یو کے کو تقسیم کر دیا تھا، اور دونوں ویکینڈ دیے تھے، چھٹی کے دن ان کو چاہیے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ مسجد ہی میں وقت گزارا، اور مدنی مشورے ہوئے، تربیتی اجتماعات ہوئے، بیانات ہوئے، اور 4-4 5-5 6-6 نشستیں اس میں ہو جاتی ہیں. تو یہ سب ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد آگے پھر جدول ہیں، مدنی مشورے ہیں اور بیانات وغیرہ کے جدول لیتے، ملاقاتوں کے جدول لیتے. تو یوں گھروں پر، کیونکہ ہر جگہ مساجد ملے اور مساجد ہی میں ترکیب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، تو یہ سارا نظام ہے. تو یہاں پر عموماً اس طرح کی ترکیب بن جاتی ہے، اور ماشاءاللہ اسلام بھائی بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور مطلب میں واقعی نہیں بتا سکتا، اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور جنہوں نے اب تک جو بھی خدمت اپنے وہ جو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت کی برکتیں اور بہر نصیب. رات کو 3 بجے ہم لوگ پہنچے، رات کو 2 بجے پہنچے، رات کو 1 بجے پہنچے، اور ماشاءاللہ یہ کیونکہ سفر ہی سفر ہوتا تھا، گھنٹوں کے بعدوں کا سفر ہوتے تھے، تو یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی اس طرح کی صورت بن جاتی ہے، لیکن ملک میں بننا مشکل ہے. اب اور مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں نگران شورا سے. جی کال دیں. زیرک قطاری یوکے کے شہر لیسٹر حنفی کابینہ سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ عز و جل نگران شورا کے بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول بڑے ہی دلکش اور منفرد انداز میں لبیک سلسلے میں سننے کو مل رہے ہیں. اللہ عز و جل مدنی چینل کی تمام مجلس کو اس کا اجر عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی نگران شورا یوکے کے جدول میں ہیں اور تربیتی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس جدول کے دوران ذمہ داران کے ساتھ مدنی مشورے بھی ہوتے ہیں، جس میں طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا حل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ حل نہیں ہوتا. اور مدنی مشورے کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مسائل گمبھیر ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آتا تو آپ کے چہرے پر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا دکھ بھی ہو رہا ہے. اور پھر اچانک اس کے مدنی مشورے کے بعد آپ کا جو ہے وہ بیان ہے، تو وہاں پھر دیکھا جاتا ہے کہ بیان کے دوران آپ کا چہرہ بالکل حشاش بشاش، اور ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عرض کریں کہ یہ کیسے آپ کر لیتے ہیں کہ چند لمحے پہلے جہاں مسائل کا سامنا تھا
اور چہرے پر جو ہے وہ پریشانی تھی اور دل بھی غمگین، لیکن جیسے ہی عوام الناس میں بیان کرنے کی ترکیب بنی تو ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہوا نہیں۔ تو اس پر اگر کچھ مدنی پھول پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا من فضل ربی، اللہ آپ کو جزائے خیر کا فضل ہے، اور یہ امیر اہل سنت کے بھی اس طرح کے انداز ہم نے دیکھے ہیں کہ ہر چیز اس کی جگہ پر ہی رکھ دی جائے تاکہ ایک چیز دوسری چیز کو افیکٹ نہ کرے، لیکن ہر وقت ایسا ہو یہ ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اور کئی لوگوں کو کاروبار میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو اپنے مسائل یہ دروازے کے باہر رکھ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں یہ ماشاءاللہ اشاعت بشاش رہتے ہیں۔ تو کئی لوگ اس طرح کے کچھ ترکیبیں بناتے ہیں۔ پھر یہ کہ روٹین میں ہم دعوت اسلامی کا جب مدنی کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کی بھی عادت و روٹین ہو جاتی ہے۔ تو جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حب جات سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، اور ہم سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنتوں کی خدمت لے لے۔ ڈاکٹر زیرک ہمارے یو کے شہر لیسٹر میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہمارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی ہیں، تربیت اجتماع میں تھے، انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت عالی شان مدنی مرکز یہ لیسٹر میں قائم کر رہے ہیں، وہاں کے اسلامی بھائی مل کر۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں۔ میں سلمان بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ بہت پرابلم آ رہی ہے کہ میں زبان کا قفل مدینہ لگانے میں مجھے بہت بے احتیاطی ہے، زبان کافی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، بعض اوقات زیادہ بولنے لگ جاتا ہوں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسی فضول باتیں کر جاتا ہوں جو گناہوں بھری ہوتی ہیں۔ برائے مہربانی نگرانی شورا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں، اس میں آپ میں ہم شامل ہیں، آپ کے ساتھ ان سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ میرا نام سکندر ایاد چشتی اتاری گلزار طیبہ سگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگا کھلے آنکھ کی کال آ گئی ہے یہاں پر۔ نہیں لبیک کی کال ہے، لبیک کی کال ہے، بعد میں پتہ چلا۔ جی حضور، قفل مدینہ نہیں لگا پاتا۔ اس کے لیے امیر سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ، اور ایک مقتۃ المدینہ کا رسالہ ہے ایک چپ سو سکھ۔ میرا ہمارے اسلامی بھائی سے یہ مدنی مشورہ ان کو کہ دونوں رسالے ترتیبات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی زبان کی آفت جو فضول کلامی یا گناہوں برے کلام ہو جاتے ہیں، ان کی آفات کا جب پتہ چلا۔ اسی طرح غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں امیر سنت نے اس موضوع کو بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے، تو وہاں پڑھیں گے تو یہی چیزیں ذہن بناتی۔ تیسری چیز، ایسوں کی صحبت اختیار کرے جو کم گو ہیں، جو کم بولتے ہیں، کیونکہ زیادہ بولنے والا یہ زیادہ خطائیں کرتا ہے، اور اس میں اگر اگلے کا یہ ذہن ہو کہ میں بولوں گا تو وہ زیادہ یوں کروں گا تو اس کا زیادہ مطلب کہ معاملہ رسک میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ زبان کس قدر اس کی احتیاطیں ہونی چاہیے، اور زبان کی احتیاط نہ ہونے کا بھی آپ کو احساس ہے۔ یہ احساس ہی ہم کو نہیں ہے، مگر آپ نصیب بنے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے۔ اللہ مجھے بھی احساس عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، مدنی کسوٹی کرنی ہے، آہا، اور آج میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جی آج میں کچھ نہیں کہوں گا، تو کسوٹی کیسے چلے گی؟ مدنی کسوٹی۔ جی مدنی کسوٹی، مدنی کسوٹی کا کیا طریقہ کار ہے، ذرا یہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 11 سوالات ہوں گے، نگران شورا کر سکتے ہیں، اور 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، 12ویں میں نام بتانا ہے۔ میں اکیلا ہوں، آپ چاروں، اگر سوالات بڑھا دیے جائیں تو مہربانی ہوگی۔ چلیں ابھی 11ویں تک تو آئیں، ہو سکتا ہے آپ چوتھے 5ویں میں ہی پہنچ جائیں، ابھی 11ویں تک تو آئیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ 12 کر دیں۔ ٹھیک ہے، نہیں صحیح، باپو صحیح فرمایا، 11ویں تک تو آئیں پہلے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نگران شورا یا کرشمہ پہنچا گا، بول تو دو، نہیں بول تو اچھا لگتا ہے آج تو جب بھی کہتا ہوں پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اچھا اس وجہ سے نہیں بول رہے ہیں آج۔ ٹھیک ہے جی۔
چلیں جی آج آپ خود پہنچے ہیں آج پہنچ جائیں گے جی. جی پہلا ویسے سوال ہی پہنچ ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. مدینہ ہم سے مشکل پوچھ لیتے ہیں امام جعفر صادق کی کسوٹی ہم سے پوچھ لیتے ہیں. بہلول دانا رحمۃ اللہ. جی ٹائم بھی اگر آپ چلا دیں اسکرین پر. انسان ہے. انسان. آپ نے جی کہا انسان ہیں. جی انسان ہے. اچھا ظاہری حیات سے متصف ہے. ظاہری حیات سے مستفید نہیں. نہیں جی. مرد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مرد ہیں. جی ہاں وہ مرد ہیں. چوتھا سوال. ٹائم شروع. پہلی صدی میں. پہلی صدی. آپ نے ارشاد فرمایا پہلی صدی. اچھا وہ نا جی پہلی صدی میں لکھا ہوتا ہے نا. پہلی صدی کے ہیں یار یہ سوال بدل لیں آپ جی. آپ سوال کو تبدیل کریں اس میں تھوڑا. نہیں ہے پہلی صدی. پہلی صدی نہیں ہے. لا ہو گیا اتفاق ہو گیا. پہلی صدی نہیں. آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا یار. پہلی صدی نہیں ہے جی. دوسری صدی تیسری صدی اس طرح چلتے چلتے 12 تک آئے. جی ہاں صاحب. دوسری صدی میں. دوسری صدی بھی نہیں. آسان کرتے صدی. چلیں جی. اب آپ تیسری صدی کا معلوم کر رہے ہیں. نہیں دوسری بھی نہیں ہے میرے. دوسری بھی نہیں ہے. غالب گمان یہ ہے کہ دوسری صدی بھی نہیں ہے. غالب گمان یہ دوسری صدی نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں غالب کو لا پہلی صدی میں اس صدی میں. نہیں اس صدی میں نہیں ہے. اس صدی کے بھی نہیں. چھٹا سوال ہو گیا یہ. 6 سوالات ہو چکے ہیں. انسان ظاہری حیات مرد پہلی صدی دوسری صدی اور اسی صدی. 5ویں صدی کے. 5ویں صدی آپ نے ارشاد فرمایا. آپ کوئی سوال اور کر لینا. آپ ہم سے بار بار صدی پہ کیوں آ گئے آپ؟ صدی سے آگے پیچھے بھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. آج نیا آپ ہاں یا نہ کا جواب دیں. آپ ہاں یا نہ کا جواب دیں. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ گھبرا کیا نہیں رہے یہ کیسے بولے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا ہوگا؟ لا نام میروز باپو فیصلہ کریں گے. آپ لوگ آپ فیصلہ کر دیں. آپ سوال یہ سلیکٹ رہا ہے کہ ہمیں آزمائش ہو گئی. صدی ہمیں نہیں پتا. صدیوں کا نہیں پتا. پوری تیاری. نہیں ایک منٹ ہے جی باپو جی جو آپ نے کہا تھا. دیکھیں یہ انصاف سے کام لے. مدینہ انصاف سے کام لے. اگر آپ کو معلومات پوری نہیں ہے تو آپ اپنی ہار مان لیں. یہ آپ نیا انداز لے کر آئے. صدی آج تک کسی نے اس طرح جو ہے مدنی کسوٹی پہلی صدی. چوتھا سوال کر رہے ہیں آپ صدی سے. آپ جب چاہو آپ کی مرضی. آپ جب چاہیں کہ اسی سلسلے کے اندر اپنا نیا انداز لے کر آ جائیں. میں انداز لے کر کیا آیا ہوں؟ میں تو سوال کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے دیکھیں آپ نے مجھے کہا انسان ہے ظاہری حیا سے متصف نہیں ہے مرد ہے. صحیح ہے. 5ویں صدی لگائیں جی. لا لگائیں اس میں. باپو نے جو کہا ہے یہ چلیں. ایسے نہیں بولنا بھائی. اچھا یہ 5ویں صدی کے بھی نہیں ہے. 8واں سوال آپ کرنے جا رہے ہیں. بیچ میں 10 رہ گئی ہیں تقریباً. 8واں سوال. تیسری صدی میں ہے. سلمان بھائی جواب دیتے بچے. لا نہیں. جب 5ویں میں نہیں ہے تو تیسری میں کیسے؟ لا جی سیدھا لا جواب ہے. کوئی بزرگ 5ویں صدی کے, کوئی بزرگ تیسری صدی کے, کوئی 6ٹھی صدی کے. آپ بجا فرما رہے ہیں حضور. ٹھیک ہے صحیح فرما رہے ہیں. آگے آئیے 9واں سوال. اچھا یہ صدی نہیں, اس کے جو پچھلی صدی ہے اس کے ہے. بھی نہیں ہے. پچھلی صدی کے بھی نہیں. 14ویں صدی کے بھی نہیں. 10واں سوال آپ کرنے جا رہے ہیں. ہو گیا اب تو چلے ختم تو ہونے دیں جی. دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. 11 سوال تو ہونے. سلمان بھائی نے سوال پہلے بھی تو جی اس سے پہلی صدی کے بھی نہیں ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا. سوال بھی گیا. چلیں نہیں سوال کر لیں. کر لیں. نہیں کیوں کر لیں یار. آپ کمال بات ہے. آپ 10ویں صدی کے. 11واں سوال ہو گیا نا. 10واں گیا تھا. 11واں سوال تو کرنے کی اجازت. 10ویں صدی کے بھی نہیں ہیں. 11واں سوال کیجئے.
अच्छा ये क्या कहते हैं जो आइमा कराम है हमारे, उनमें से हैं? नहीं, आइमा में से नहीं है। अब आपने नाम बताना है। आइमा से मुराद आपकी इमाम आज़म वगैरह है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी, उनमें से नहीं। 11 सवाल कंप्लीट। पहली नहीं है, दूसरी सदी में नहीं है, तीसरी सदी में नहीं है, 5वीं सदी में भी नहीं है, 10वीं सदी में भी नहीं है। मारूफ नाम है, मारूफ है, आसान, बहुत मारूफ नाम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बताया। और हमारे जो आज मदनी कसौटी में जो शख्सियत है, उनका मज़ार मुबारक जो है बाबुल मदीना कराची में है। अब कुछ जहन में आया? कसौटी तो हो गई है, बाबुल मदीना में उनका मज़ार है। मैं अब नाम बता दें, मैंने तो अपने तौर पर नाम बता दिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबुल ये मदीना। दूसरी सदी के बुजुर्ग हैं। दूसरी सदी की? दूसरी सदी के। हाँ, जो सदी से चले थे ना, देखा हो गया, भूल रहा था मैं। बापू ने मुझे बताया था 720वां उर्स। यार तो 200 तो क्या हुआ इस कसौटी, मदनी कसौटी का क्या हुआ फाइनल? बस हो ही गया। ऐसा आप भी सदी का भी पूछा मैंने आपसे, 2-3 सदियों का पूछा, क्योंकि मुझे जाए बुजुर्गों की फहरिस्त तो इसी तरह आएगी ना। अब जब एक सदी को मैं कंफर्म करूंगा तो उसके बाद ही उसी सदी में रहूंगा। तो आप भी तो अंदाज एक नया लेकर आ गए। आप भी कंफर्म नहीं हो। एक नया अंदाज था। अब सारी सदियों के अब साथ हम अब सदी से हिसाब से कोई लेकर आएंगे। जी, और बहरहाल जो होना था वो मदीना अर्ज करता हूँ मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं भी जब आपसे किसी बुजुर्ग के बारे में मदनी कसौटी करता हूँ ना, तो कम से कम 2-3 चीजें मैं मालूम करता हूँ। नंबर 1, उनकी विलादत का के सन क्या है, उनका विसाल का सन क्या है, और उनका मज़ार शरीफ कहाँ है। कम से कम ये 3 चीज़। अच्छा, फिर उनकी वजह शोहरत क्या है, कम से कम 4 चीज़ें पता हो और कंफर्म हो। मदनी कसौटी पूछने वाला बीच में कैसे लगेगा? मतलब मैं डाउटफुल हूँ सवाल में कि मैं कंफर्म पूछ रहा नहीं पूछ रहा। जो मदनी कसौटी पूछ रहा है उसकी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापू तैयारी करके आया करें आप भी। आपके नहीं है, हम इज्तिमाई तौर पर कबूल करीमा कहानी से कोशिश करेंगे आइंदा। माशाअल्लाह, मजीद हम भी जी, तैयारी आपने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बहुत है। आपने अच्छे नतीजा क्या निकला? आप जीत गए। आप जीत गए जी। नहीं, ना मैं जीता ना आप हारे, ये इसको हम टाई करते हैं। भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, आप भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, और मदनी चैनल के नाज़रीन में कहते हो कि जब ये श्योर नहीं तो पूछ कर क्यों आते हैं। और मैं आपकी मदनी कसौटी को फॉलो करूंगा, आप मेरे सवालात को फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं पूछूं? या अल्लाह, ला लब्बैक। ये नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ला लब्बैक ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करो यार। मुझे भी कुछ पूछने का मौका दो ना यार। मैं तो वो इंशाल्लाह बहुत आसान पूछ लूंगा आप लोगों से। आपको अच्छा लगेगा। हम तो ये कि हम जिस हाल में भी रहें, आप अच्छा लगेगा, हम आपके साथ हैं। चलें, हमारे निगरान साहब जो है वो खुश होने चले पहुंचे। मेरे जहन में क्या है जी, आप बताइए, पहला आपके सवाल दिल में क्या है? पहला सवाल। मेरे पास आपकी घड़ी नहीं है। सलमान भाई, मारोज भाई, आप घड़ी का वक्त देखेंगे और सेकंड का टाइम आप बताएंगे। भाई जनाब, हमारी पार्टी का आदमी है ये, मतलब ये हमारे यहाँ बैठे हुए हैं लब्बैक के जो है वो नुकबा में से हैं। आप इनको अपना क्यों बना रहे हैं? आप अपना महरोज भाई, आप जरा वहां पर मेरी नुमाइंदगी करेंगे और आप लिखेंगे, मुझे बताएंगे, और काउंटडाउन शुरू हो चुका होगा। इंशाल्लाह पूछेंगे। काउंटडाउन नहीं शुरू हुआ अभी। अगले सिलसिले में आना नहीं आना, अब नहीं पूछेंगे जी आपके साथ। अब हो गया काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी। पहला सवाल, क्या वो इंसान है? नाम, इंसान है। इंसान है। ला का नाम का नहीं कहा ला, इंसान नहीं। मुकद्दस जगह है, शे है। दोनों अलग अलग सवाल हैं, एक करें। मुकद्दस मकाम है। नाम, मुकद्दस मकाम है जी। तीसरे सवाल का टाइम। अरब शरीफ से ताल्लुक, नाम, अरब शरीफ में मौजूद है। नाम हो रहा है। सलमान भाई। जी सलमान भाई। हरमैन शरीफैन में है? नहीं,
لا حرمین شریف ہے، پھر حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، مکہ شریف میں بھی نہیں ہے، مدینہ شریف میں بھی یہ ہے سب؟ جی جی حرمین میں نہیں ہے نا، یہ آ گیا پانچواں سوال، بیت المقدس عرب شریف میں ہے اور مقدس ہے، عرب شریف میں ہے، عرب شریف میں، فلسطین عرب شریف ہے، ٹائم بھی جا رہا ہے، 6 سیکنڈ۔ بیت المقدس کے قرب و جوار میں ہے، عرب شریف میں نا، عرب شریف میں یہ ہے۔ طائف میں، یہ نگاہ شورا کے ساتھ ہی ہے، یہ سوال گیا۔ رک جاؤ نا، یہ ہے کہ چلیں دوسرا سوال کر رہے ہیں۔ بیت المقدس والے کا تو جواب دینا، ٹائم بولا تھا، حدود حرم نہیں باپو، بیت المقدس والے سوال کا تو آپ جواب ارشاد فرمائے نا کہ اس کے قرب و جوار میں ہے۔ یہ سوال ہو گیا، حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم سے وادی طائف سے میں ہے، نہیں طائف میں بھی نہیں ہے۔ 7 ہو گئے سوال، 7 ہو گئے، بلال سوال گنتی کر رہے ہیں۔ کوئی مسجد ہے، کوئی مسجد ہے، ساتواں سوال ہوا یہ، کوئی مسجد ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے، مزار شریف ہے کوئی، یعنی یہ مزار شریف بھی نہیں ہے، باپو 9واں سوال کر دیا ہم نے، شریف بھی نہیں ہے، 9 سوال ہو گئے ہمارے، 10واں سلمان بھائی کیا رہے مزار بھی نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، مقدس مقام ہے، مزار بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، طائف بھی نہیں ہے، حرمین شریفین میں بھی نہیں ہے، عرب شریف میں ہے۔ مدنی چینل پہ اس کی زیارت کروائی گئی ہے؟ جی مدنی چینل پر شاید ایک کا دفعہ کرائی گئی ہو تو کنفرم نہیں ہے۔ آپ کنفرم جواب دینا جی۔ جی صدی میں ہے، دوسری صدی میں، 10 کے مطابق نہیں کروائی گئی، نہیں کروائی گئی، تو پھر آج پھر مار بتائیں آپ پھر معروف جگہ کیسے ہوئی جی؟ مزار نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مقدس مقام ہے، مقدس مقام ہے، لیکن حرمین شریفین میں بھی نہیں ہے، طائف میں بھی نہیں ہے۔ میں نام لوں اور آپ کے لیے وہ نام مشہور نہ ہو تو مجھے کہیے گا۔ سلمان بھائی عرب سوال ہے، شریف میں ہے، ارے آپ ملک میں بھی بھائی، ابھی تک مقام پر تو بعد میں پہنچو گے۔ یہ ٹائمر چل رہا ہے ہمارا، جی ہم جی کیا اب 11واں نہیں سوال پہنچ کریں پائے، پھر؟ نہیں پہنچ، نہیں 11واں سوال، بہت ہمیں مشکل ہو گیا ہے، یمن میں ہے، یمن عرب شریف، وہ کہہ رہے ہیں ابھی ملک میں بھی نہیں پہنچ، نہیں آپ جواب دیجئے چلیں۔ جی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بہت مشکل آتے ہیں صاحب، بہت۔ ملک شام ہے، جامعہ مسجد دمشق کا شرقی منارہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم عرض کرتے ہیں یہ عرب بات شریف سے مراد ہم نے تو جو مدنی کسوٹی کر سوچی اس میں آپ یقین مانے اگر وہ ہوتی نا جی تو پھر ترکیب بنتی۔ اس سے آپ نے مدنی چینل کے ناظرین دیکھا، اپنا فیڈ بیک اور اپنی آراء سے، اپنے سجیشن سے ہمیں ضرور نوازتے رہیے گا۔ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔